اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور عالم اسلام کی توڑ پھوڑ کی سازش گریٹر اسرائیل پارٹ 2۔ حصہ سوئم، ناشکری اور گستاخ قوم۔ قرآن کے فرمودات۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت کا ترجمہ ہے کہ اس میں دیکھتے ہیں کہ باری تعالیٰ اس قوم کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، اولاد یعقوب، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا تھا، اور یہ کہ میں نے فضیلت دی تھی تمہیں سارے جہان والوں پر۔ اور اس وقت سے ڈرو جب کوئی شخص کسی کا کچھ بدلہ نہ دے سکے گا، اور اس کے لیے کوئی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ ان سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اور یاد کرو جب میں نے تمہیں فرعونوں سے نجات بخشی جو تمہیں سخت عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے۔ اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی بھاری آزمائش تھی۔ اور جب پھاڑ دیا ہم نے تمہارے لیے سمندر کو، اور پھر ہم نے تمہیں بچا لیا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا، اور تم کنارے پر کھڑے دیکھ رہے تھے۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے وعدہ فرمایا 40 رات کا، پھر تم نے ان کے بعد بنا لیا بچھڑے کو اپنا معبود، اور تم سخت ظالم تھے۔ پھر بھی ہم نے تم سے درگزر فرمایا اس عظیم ظلم کے بعد کہ شاید تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اور حق و باطل میں تمیز کی قوت، تاکہ تم سیدھی راہ پر چلنے لگو۔ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بے شک تم نے بچھڑے کو خدا بنا کر اپنے آپ پر ظلم ڈھایا، بس چاہیے کہ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو، سو قتل کرو اپنوں کو جنہوں نے شرک کیا، تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے لیے یہ بہتر ہے۔ پھر حق تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا ہے اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم تم پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہم اپنے اللہ کو ظاہر نہ دیکھ لیں۔ بس اس گستاخی پر تم کو بجلی کی کڑک نے آ لیا، اور تم دیکھ رہے تھے ہم نے جلا اٹھایا تم کو مرنے کے بعد کہ کہیں تم شکر گزار بنو۔ اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کر دیا اور تم پر من و سلوہ اتارا کہ ان پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ جو ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں۔ انہوں نے ہم پر کوئی زیادتی نہیں کی بلکہ وہ اپنی ہی جانوں پر زیادتی کرتے رہتے تھے۔ اور یاد کرو جب ہم نے حکم دیا، داخل ہو جاؤ اس بستی میں اور پھر اس سے کھاؤ جہاں سے جتنا چاہو، اور دروازے سے سر جھکائے ہوئے داخل ہونا، اور کہتے جانا بخش دے اور ہمیں بخش دے، تمہاری خطائیں ہم زیادہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ بس ان ظالموں نے بدل ڈالا اور بات سے جو ان سے کہا گیا تھا، انہیں تو ہم نے ان ستم پیشہ لوگوں پر اتارا جن پر اس وجہ سے عذاب آسمانی آیا کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا مانگی تو ہم نے فرمایا کہ اپنا عصا فلاں چٹان پر مارو، تو اس چٹان سے فوراً 12 چشمے بہہ نکلے۔ ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ اور کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے، اور زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، سو آپ اپنے پروردگار سے ہمارے لیے دعا کریں کہ ہمارے لیے وہ نکالے جو زمین اگاتی ہے، مثلا ساگ، کھکڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز۔ موسیٰ نے کیا تم وہ چیزیں لینا چاہتے ہو جو ادنا ہے اس کے بدلے جو عمدہ اچھا ہے؟ کسی شہر میں تمہیں مل جائے گا جو تم نے مانگا، اور ان پر ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی ہے۔ وہ غضب الہی کے مستحق ہو گئے۔ سب کچھ اسی وجہ سے تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ سب کچھ اسی وجہ سے تھا کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے بڑھ جایا کرتے تھے۔ یقین کرو اسلام کے پیروکار ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں یا صحابی، جو کوئی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے، ان کے لیے کوئی اندیشہ نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا اور بلند کیا تم پر طور کو، اور حکم دیا مضبوطی سے پکڑ لو جو ہم نے تم کو دیا، اور وہ احکام یاد رکھنا جو اس میں درج ہیں، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور تم نے منہ موڑ لیا پختہ وعدہ کرنے کے بعد، تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے بن جاتے۔ اور تم انہیں خوب جانتے ہو جنہوں نے تم سے سبت کے قانون کی نافرمانی کی تھی، تو ہم نے انہیں حکم دیا بن جاؤ بندر پھٹکارے ہوئے، پس ہم نے اس سزا کو ان کے لیے عبرت بنا دیا۔
جو اس زمانے میں موجود تھے اور جو بعد میں آنے والے تھے، اور اسے نصیحت بنا دیا اور پرہیزگاروں کے لیے۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم گائے کو ذبح کرو، وہ بولے آپ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ نے کہا میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں کے گروہ میں شامل ہو جاؤں۔ وہ بولے اپنے رب سے دعا کیجیے اور ہمیں بتائیے وہ گائے کیسی ہے۔ موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے وہ گائے جو نہ بوڑھی ہو اور نہ بالکل بچی بلکہ درمیانی عمر کی ہو، تو بھجا لاؤ تم جو حکم دیا جا رہا ہے۔ کہنے لگے اپنے رب سے دعا کرو وہ ہمیں بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسی گائے جس کی رنگت خوب گہری زرد ہو، جو دیکھنے والوں کو فرحت بخشے۔ وہ کہنے لگے اب اپنے رب سے پوچھو وہ ہمیں کھول کر بتا دے ہمیں گائے کیسی ہو۔ بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہوگی، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم اسے ضرور تلاش کر لیں گے۔ موسیٰ بولے وہ گائے جس سے خدمت نہ لی گئی ہو، زمین میں ہل چلائے اور نہ پانی دے کر کھیتی کی ہو، بے عیب ہو، بے داغ ہو۔ عاجز ہو کر کہنے لگے اب آپ صحیح پتہ لائے۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کیا، اور ذبح کرتے معلوم نہیں ہوتے تھے۔ اور یاد کرو جب قتل کر ڈالا تھا تم نے ایک شخص کو، اور پھر تم ایک دوسرے پر قتل کا الزام لگانے لگے، اور اللہ ظاہر کرنے والا تھا جو تم چھپا رہے تھے۔ تو ہم نے فرمایا کہ مارو اس مقتول گائے کے کسی ٹکڑے سے، دیکھا یوں زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ مردے کو، اور دکھاتا ہے تمہیں قدرت کی نشانیاں، شاید تم سمجھ جاؤ۔ یہ قصہ تفصیل کے ساتھ آگے آئیں گے۔ پھر سخت ہو گئے تمہارے دل یہ منظر دیکھنے کے بعد بھی، وہ پتھر کی طرح سخت ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ کئی پتھر ایسے ہیں جن سے نہریں بہہ نکلتی ہیں، کوئی ایسے بھی ہیں جو پھٹتے ہیں تو ان سے پانی نکلنے لگتا ہے، اور کوئی ایسے بھی ہیں جو گر پڑتے ہیں خوف الہی سے، اور اللہ بے خبر نہیں ہے ان کرتوتوں سے جو تم کرتے ہو۔ اے مسلمانوں کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ یہودی تمہارے کہنے سے ایمان لائیں گے؟ حالانکہ ایک گروہ ان میں ایسا تھا جو کلام الہی کو سنتے تھے اور پھر خوب سمجھ لینے کے بعد اسے جان بوجھ کر بدل دیتے تھے، اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے ہیں، اور جب ایک دوسرے سے طرح ملتے ہیں تو کہتے ہیں ارے کیا بیان کرتے ہو ان سے جو کھولا ہے اللہ نے تم پر، یوں تو ان باتوں سے تم پر دلیل قائم کریں گے تمہارے رب کے سامنے۔ کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ جو وہ چھپاتے ہیں وہ اللہ جانتا ہے، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں ان میں کچھ ان پڑھ ہیں جو نہیں جانتے کتاب کو جھوٹی امیدوں کے، اور وہ تو مخصوص وہم و گمان میں ہی کرتے ہیں۔ بس ہلاکت ہو ان کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھ سے، پھر کہتے ہیں یہ نوشتہ اللہ کی طرف سے، نوشہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، تاکہ حاصل کر لیں اس کے عوض تھوڑے سے دام۔ سو ان کے لیے ہلاکت ہو بوجہ اس کے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے، ہلاکت ہو ان کے لیے بوجہ اس مال کی جو وہ یوں کماتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہرگز نہ چھوئے گی ہمیں دوزخ کی آگ گنتی کے چند دانوں کے سوا۔ آپ فرمائیے کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ تب تم اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہ کرے گا، یوں ہی بہتان باندھتے ہو اللہ تعالیٰ پر جو تم سب جانتے ہی نہیں۔ ہاں ہمارا قانون ہے جس نے جان بوجھ کر برائی کی اور گھیر لیا اس کو اس کی خطا نے تو وہی دوزخی ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہی جنتی ہیں، وہ اس جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے اس بات کا پختہ وعدہ لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ نیز رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، یتیموں اور مسکینوں سے بھی مہربانی کرنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہنا، اور صحیح ادا کرنا نماز، اور دیتے رہنا زکوٰۃ۔ پھر منہ موڑ لیا تم نے مگر چند آدمی تم سے ثابت قدم رہے، اور تم رو گردانی کرنے والے ہو۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا تھا کہ تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے اور اپنوں کو اپنے وطن سے نہیں نکالو گے، پھر تم نے اس وعدے پر ثابت قدم رہنے کا اقرار بھی کیا، اور تم خود اس کے گواہ ہو۔ پھر تم وہی ہو نا جنہوں نے وعدہ کیا کہ اب وہ اپنوں کو قتل کر رہے ہیں، اور اپنے گروہ کو نکال باہر کرتے ہو ان کے وطن سے، نیز مدد دیتے ہو ان کے خلاف دشمنوں کو گناہ اور ظلم سے۔ اگر تمہارے پاس قیدی بن کر آئیں تو بڑے پاک باز بن کر ان کا فدیہ ادا کرتے ہو، حالانکہ تم پر ان کے گھروں سے نکالنا حرام کیا گیا تھا۔ تو کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے کچھ حصے پر اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو؟ تم خود ہی کہو ایسے ناپکار کی کیا سزا ہے تم میں سے سوائے اس کے رسوا ہے دنیا کی زندگی میں، اور قیامت کے دن تو انہیں
پھینک دیا جائے گا سخت ترین عذاب میں، اور اللہ بے خبر نہیں ان کرتوتوں سے جو تم کرتے ہو۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بے مول لے لی ہے دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے، تو نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اور بے شک ہم نے عطا فرمائی موسیٰ کو کتاب، اور ہم نے پے در پے ان کے پیچھے پیغمبر بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو روشن نشانیاں دی، اور ہم نے تقویت دی انہیں جبریل سے۔ تو کیا جب کبھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسا حکم لے آیا جسے تمہارے نفس پسند نہ کرتے ہو تو تم اکڑ گئے، بعض کو تم نے جھٹلایا اور بعض کو قتل کرنے لگے، اور یہودی بولے ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھے ہیں، نہیں بلکہ اللہ نے انہیں پھٹکار دیا ہے، اور ان کے کفر کی وجہ سے وہ بہت ہی کم ایمان رکھتے ہیں۔ اور جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب قرآن کریم آئی جو تصدیق کرتی تھی اس کتاب کی جو ان کے پاس تھی، وہ اس سے پہلے کافروں پر اس نبی کے وسیلے سے فتح مانگتے تھے، تو جب ان کے پاس وہ نبی آ گیا تو اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ سو پھٹکار ہو اللہ کی دانستہ کفر کرنے والوں پر، انہوں نے اس کے بدلے سودا چکایا اپنی جانوں کا، وہ بہت بری چیز ہیں۔ وہ یہ کفر کرتے ہیں اس کتاب کے ساتھ وہ حسد کے مارے جو اللہ نے نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا فضل وہی جس پر چاہتا ہے، اور اپنے بندوں میں سے سو حقدار ہوں گے مسلسل ناراضگی کے، اور کافروں کے لیے ذلیل اور رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ یہ سورۃ بقرہ کی 47 سے 90 تک کی آیات کا مبارک ترجمہ ہے۔ قرآن پاک میں اس راندہ درگاہ قوم کے لیے بہت کچھ لکھا گیا۔ یہاں وہی حصہ دیا گیا ہے جو یہودیوں پر اللہ تعالیٰ کی عنایات اور ان کی نافرمانیوں کے بارے میں ہے۔ اس میں بہت سے دیگر معاملات اور واقعات کے علاوہ اس کی طرف سے اللہ کی کتاب یعنی تورات میں تقریب کا ذکر خود باری تعالیٰ نے کیا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ انہیں علم تھا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، اور اسی نبی کے وسیلے سے یہ اللہ تعالیٰ سے کافروں پر فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ ان محدود صفات میں سب کچھ نہیں دیا جا سکتا، بہرحال بچڑے کا قصہ ضروری تھا، اسے بھی قرآن کی زبان میں بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ آیت 92 سے شروع ہوتا ہے۔ مولا کریم فرماتا ہے، اور بے شک موسیٰ تمہارے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے، اور پھر اس کے بعد تم نے بنا لیا بچڑے کو اپنا معبود، تم تو عادی جفاکار ہو۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا اور تمہارے سروں پہ کوہ طور کو بلند کیا، اور تمہیں حکم دیا جو ہم نے تمہیں دیا اسے مضبوطی سے پکڑو، خوب غور سے سنو۔ انہوں نے زبان سے کہا ہم نے سن لیا، دل میں کہا نہیں جانا۔ ان کے دل بچڑے کے عشق سے سیراب ہو چکے تھے، یہ ان کی مسلسل انکاری کی نحوست تھی۔ فرمایا بہت برا ہے جس کا حکم کرتا ہے تمہیں یہ تمہارا عجیب و غریب ایمان، اگر تمہیں ایماندار ہو۔ آپ فرمائیے اگر اللہ کے ہاں تمہارے لیے ہی دار آخرت کی راحتیں مخصوص ہے تو تمام لوگوں کو چھوڑ کر اگر تم سچ کہتے ہو تو بھلا آرزو تو کرو موت کی، اور اپنی کارستانیوں کے خوف سے ہرگز اس کی تمنا نہ کریں گے، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ یہ یقیناً انہیں زندگی کے سب لوگوں سے زیادہ ہوس رکھنے والے پائیں گے، حتیٰ کہ مشرکوں سے بھی زیادہ جینے پر حریص ہیں۔ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ اسے 1000 سال زندہ رہنے دیا جائے، اتنی مدت زندہ رہنا انہیں عذاب سے نہیں بچا سکتا، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ آپ فرمائیے جو دشمن ہو جبریل کا، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس نے اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر قرآن اتارا ہے، یہ ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو پہلے اتری، سراپا ہدایت اور خوشخبری ہیں ایمان والوں کے لیے۔ جو کوئی دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل و میکائیل کا تو وہ اللہ کا بھی دشمن ہے۔ ان کافروں کو انبیاء کا قتل۔ ایک زمانہ تھا بنی اسرائیل یعنی یہودی تمام اقوام عالم کے رہنما اور امام سمجھے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیاوی علم کی دولت سے نوازا تھا۔ اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ دیگر اقوام کو حق کی جانب بلائیں اور حق کے دیے ہوئے علم سے انہیں روشناس کرائیں تاکہ وہ رب واحد کی اطاعت کریں اور اس کی بنائی ہوئی راہ پر گامزن ہوں۔ لیکن اس علم کے حامل یہودی غرور و تکبر کا شکار ہو گئے تھے۔ وہ اپنے آپ کو برتر قوم اور برتر نسل تصور کرنے لگے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ انبیاء کی اولاد ہیں اور ان کا تعلق اور ان کی نسبت برگزیدہ ہستیوں سے ہے، لہٰذا باری تعالیٰ ان کو کسی قسم کی سزا سے دوچار نہیں کرے گا بلکہ سیدھا جنت میں داخل کر دے گا۔ ان عقائد تبدیل ہوئے تو وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو فراموش کر بیٹھے، یعنی صراط مستقیم سے بھٹک گئے اور اللہ تعالیٰ کے ان احسانات کو بھول گئے جو ان پر کیے گئے تھے، حتیٰ کہ کپتیوں یعنی مصریوں کی غلامی سے موجزانہ طور پر نجات بھی انہیں راہ حق پر گامزن نہ کر سکی۔
انہوں نے مولا کریم کے بھیجے ہوئے انبیاء کی نافرمانی ہی نہیں کی، ان کو قتل تک کرنے سے گریز نہ کیا۔ مصریوں کی غلامی سے نجات کے بعد یہودیوں کا بسیرا صحرائے سینا میں تھا، جہاں ان پر من و سلوہ اتارا گیا۔ من کھیتی کی ایک قسم ہے، جبکہ سلوہ بٹیر کی طرح کے جانور تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو 40 روز کے لیے کوہ طور پر طلب کیا، جس کا مقصد انہیں قوانین شریعت عطا کرنا تھا، جسے شرع موسوی کہا جاتا ہے۔ اس دوران یہودی نے سامری کے کہنے پر گائے کی پرستش شروع کر دی، جو در حقیقت ان کے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی۔ انہوں نے فرعونوں کی غلامی میں اس فعل کی ابتدا کر دی، کیونکہ اس دور میں مصر اور کنعان گاؤ پرستی عام تھی۔ انحط اور اخلاق پرستی کا شکار ہونے کے ساتھ ہی انہوں نے بھی گاؤ پرستی شروع کر دی۔ آزادی کے بعد انہوں نے اللہ کی تعلیمات اور احکامات کی کھلا کھلم خلاف ورزی شروع کر دی۔ جن تعلیمات سے وہ ذہنی مطابقت نہ پاتے تھے، انہیں ترک کر دیتے۔ انجیل میں اس کی بہت سی تفصیلات موجود ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے انبیاء اور برگزیدہ ہستیوں کو ایذا رسانی کے علاوہ قتل تک کرنے سے گریز نہ کیا۔ حضرت سلمان علیہ السلام کا دور وہ واحد زمانہ تھا جب یہودیوں کو کسی حد تک عرض مواد میسر آئی، مگر حضرت سلمان کے انتقال کے بعد بنی اسرائیل 2 ریاستوں میں منقسم ہو گئے، جو یہودیہ اور دولت اسرائیل کہلائیں۔ یروشلم دولت یہودیہ اور سامریہ کی دولت اسرائیل کہلائی، جس کے بعد ان میں جنگ و جدل کا طویل دور شروع ہو گیا، یہاں تک کہ یہودا نے عالمی ریاست سے مدد طلب کی۔ یہ صورتحال پیدا ہوئی تو حکم خداوندی پر حنانی نبی نے یہودیہ کے حکمران آسا کو سخت الفاظ میں انتباہ کیا کہ اگر اس کا الٹا اثر ہوا، فرما روا نے اس انتباہ کو پشت پشت ڈال دیا اور اللہ کے نبی کو دیوار زندان کے پیچھے دھکیل دیا۔ یہ واقعہ انجیل کی کتاب تورات کے باب نمبر 17 میں موجود ہے۔ بہت سی دیگر کتب اور ابواب میں کئی ایک واقعات دیے گئے ہیں۔ حضرت الیاس کو پہاڑوں میں پناہ لینی پڑی تھی، کیونکہ انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا پرچار شروع کیا تو اسرائیل کا بادشاہ اخی اب برہم ہو گیا اور اس کی بیوی دین موسی پر نہیں بلکہ شرک میں مبتلا تھی۔ اس عورت نے اپنے خامد کو بھڑکایا تو حضرت الیاس کو مجبوراً پناہ لینی پڑی۔ کتاب سلاطین میں ان کی ایک دعا کا ذکر بھی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور گڑگڑا رہے تھے اور بنی اسرائیل کی زیادتیاں گنوا رہے تھے۔ انہوں نے اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو ہی فراموش نہیں کر دیا، اس کے نبیوں کو تلوار سے قتل کیا۔ حضرت الیاس نے کہا، باری تعالیٰ میں اکیلا ہی بچا ہوں، اگر وہ میری جان لینا چاہتے ہیں۔ اس دعا سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت الیاس کے زمانے میں بنی اسرائیل نے 1 سے زیادہ نبی قتل کیے۔ حضرت الیاس کے پناہ لینے کی وجہ بھی یہی تھی کہ بادشاہ انہیں قتل کر دینا چاہتا تھا۔ اس نے آپ کی تلاش میں اپنے آدمی بھی روانہ کیے تھے۔ تورات میں یہ ہے کہ اس کی بیوی عزیبیلیوں نے کئی نبیوں کو قتل کیا۔ حضرت الیاس نے ان میں سے 100 نبیوں کو 50-50 کے گروپ میں غاروں کے اندر چھپا دیا تھا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ان کی جان بچا لی۔ سلاطین کے ہی باب 22 میں ایک اور نبی میکا یہو کا ذکر ہے، جو اسی بادشاہ اخی اب کے ظلم کا نشانہ بنے، کیونکہ بادشاہ کو میکوہار کی حق کی باتیں پسند نہیں آئیں، لہٰذا انہیں قید خانے میں ڈال دیا۔ کیونکہ حضرت میکا یہو نے پیشن گوئی کی تھی کہ بادشاہ در بدر پھرے گا۔ آخرکار وہ بادشاہ لڑائی میں مارا گیا۔ لڑائی پر جانے سے پہلے بادشاہ نے حکم جاری کیا کہ میکا یہو کو پکڑ لو، اس کو شہر کے ناظم امون اور شہزادے یورس کے سپرد کر دو اور کہو کہ بادشاہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کو قید خانے میں رکھو، اس کو دکھ کی روٹی کی خوراک اور تنگی کا پانی دو۔ اس کا مطلب تھا کہ ان سے خوب مشقت لی جائے۔ انجیل ہمیں حضرت زکریا کے انجام کی بھی خبر دیتی ہے۔ یہودیہ کی سلطنت میں بدکاری اور بت پرستی عام ہو گئی تھی۔ حضرت زکریا نے اس کے خلاف آواز بلند کی جو بادشاہ کو پسند نہ آئی۔ اس وقت اس سلطنت کے بادشاہ یہودیاس تھا۔ اس نے حق کی بات ناگوار گزرنے پر اللہ کے نبی کے خلاف انتہائی سنگدلانہ فیصلہ کرتے ہوئے انہیں سنگسار کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ لہٰذا آپ کو ہیکل سلمانی میں مقدس اور قربان گاہ کے درمیان میں سنگسار کر دیا گیا۔ یہ دونوں ہیکل کے مقامات ہیں۔ ارمیہ نبی کا ذکر کتاب ارمیہ کے مختلف ابواب میں ہے۔ یہ حضرت بنیامین کے قبیلے سے تھے اور انہوں نے 626 سے 588 سے 626 قبل مسیح تک نبوت کی۔ ان کے نبوت کے احکامات عبرانی اور یونانی زبانوں میں دستیاب ہونے کا دعویٰ بھی کیا جاتا ہے۔ ان کی آواز حق حکمرانوں کو پسند نہ آئی اور انہیں اذیتیں دی جانے لگیں۔ انہوں نے باری تعالیٰ سے دعا کی، اے خداوند،
تو جانتا ہے، پس تو مجھے یاد کر اور میری خبر لے اور میرے ستانے والوں سے میرا انتقام لے۔ جان لے کہ میں نے تیری خاطر ملامت اٹھائی ہے۔ جب کاہن فشار بن عمرہ نے آپ کو نبوت کرتے دیکھا اور سنا تو آپ کو کوڑے لگوائے، انہیں خداوند کے گھر کے قریب بنیامین کی بالائی پھاٹک میں کاٹ میں ڈالا۔ اگلے دن انہیں کاٹ سے نکلوا دیا گیا، یہ لوگ باز نہ آئے۔ بادشاہ نے انہیں قید کر دیا اور کوڑے لگوائے۔ انہوں نے حضرت ارمیہ کو قید خانے کے صحن میں ملکی شہزادے کے گہرے حوض میں لٹکا دیا۔ یہ کیچڑ کا حوض تھا۔ حضرت ارمیہ کیچڑ میں دھس گئے۔ بعد میں ایک خواجہ سرا کے کہنے پر بادشاہ نے انہیں حوض سے نکلوا دیا۔ یہودیوں کی ایک قدیم روایت کے مطابق مصر جانے والے یہودیوں نے انہیں سنسار کر دیا کیونکہ ان پر دشمنوں کے ساتھ ساز باز کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ حضرت آموس اللہ کے نبی اور یہودیوں پر مبعوث کیے گئے تھے۔ آپ کا زمانہ وہی ہے جب سامریہ کی اسرائیلی ریاست گمراہی کا شکار ہو چکی تھی اور اس میں مختلف نواح کی برائیاں گھر کر چکی تھی۔ انہوں نے قوم کو روکنے کی کوشش کی اور خبردار کیا کہ اس کا انجام تباہی کے سوا کچھ نہیں۔ قوم نے ان کی باتوں پر کان دھرنے کے بجائے الٹا انہی کو مورود اسلام ٹھہرایا اور کہیں اور جا کر نبوت کرنے کا الٹیمیٹم دیا۔ آپ تقویم کے غلہ بانوں میں سے تھے۔ آپ نے شاہ یہود عظمی شاہ اور شاہ اسرائیل پارم بالم بن یواش کے عہدے میں نبوت پائی تھی۔ کاہن نے شاہ اسرائیل کو بھڑکایا کہ یہ تیرے گھرانے کے خلاف سازشیں کر رہا ہے۔ اس نے ان کے قتل اور قید کرنے کی سفارش بھی کی تھی۔ حضرت یحییٰ سے کون واقف نہیں، جنہوں نے انجیل یوحنا کے نام سے یاد کرتی ہے۔ انہوں نے بادشاہ ہیرودس کے دربار میں ہونے والی بد اخلاقیوں اور بد اعمالیوں کے خلاف کھلا آواز اٹھائی تھی۔ بادشاہ نے اپنے بھائی نیبلوس کی بیوی کے ایما پر آپ کو قید میں ڈال دیا، اور بادشاہ اپنی بھاوچ کا عاشق تھا اور اس سے شادی بھی کر چکا تھا، مگر حضرت یحییٰ نے اس شادی کو ناروا قرار دیا۔ یہ عورت آپ کے سخت خلاف تھی، وہ خود آپ کو قتل نہ کر سکی تو اپنی بیٹی کو آگے کر دیا۔ اس نے بادشاہ کی ایک ضیافت میں رقص کیا تو بادشاہ خوش ہو گیا اور کہا مانگ کیا مانگتی ہے۔ اس نے ماں سے مشورہ کر کے حضرت یحییٰ کا سر طلب کیا، جو بادشاہ نے اسی وقت اتروا کر اسے پیش کر دیا۔ لڑکی یہ سر اپنی ماں کے پاس لے گئی۔ ظاہر ہے اس کی ماں یہ دیکھ کر خوش ہو گئی ہوگی، لیکن اسے علم نہیں تھا کہ وہ کتنی بد نصیب ہے۔ حضرت عیسیٰ کو مصلوب کرنے کے واقعے سے کون واقف نہیں؟ ہمارا ایمان ہے کہ باری تعالیٰ نے انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا تھا اور ان کی جگہ اس حواری کو مصلوب کیا گیا جس نے اللہ کے نبی سے غداری کی تھی۔ حضرت عیسیٰ دین حق کی تبلیغ کرتے اور لوگوں کو راہ راست کی طرف بلاتے تھے، مگر علماء یہود اور سرداروں کو آپ کی تبلیغ گوارا نہ تھی، لہٰذا وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کسی کوشش سے نہیں چوکتے تھے۔ حضرت عیسیٰ انہیں ٹوکتے اور روکتے تھے کہ وہ گناہ اور ریاکاری کی زندگی ترک کر دیں اور ایمان و راستی کی طرف آئیں۔ ان لوگوں نے سازش تیار کی اور ان کے خلاف ایک مقدمہ بنا دیا گیا۔ اسی مقدمے کے بنا پر نام نہاد عدالت نے انہیں مصلوب کرنے کا حکم دیا۔ اس وقت روم کا حاکم پیلاطس تھا۔ انہی دنوں ایک مشہور ڈاکو برابا کو بھی گرفتار کیا گیا تھا۔ عید کا دن آیا تو حاکم نے یہودیوں کو ایک پیشکش کی۔ اس نے کہا ان دونوں قیدیوں یعنی یسوع اور برابا میں سے جسے چاہو رہا کر لو، جس پر یہودی اتفاق رائے سے ڈاکو کو رہا کرنے کی رائے دی۔ یہ سارا واقعہ انجیل میں متی باب 27 میں موجود ہے۔ مولانا مودی نے تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ یہ اس قوم کے جرائم کی داستانوں کا ایک شرمناک باب ہے جس کی طرف قرآن میں بھی اشارے موجود ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جس قوم نے اپنے فساق اور فجار کو سرداری اور سربراہ کاری کے لیے، اپنے صلح اور ابرار کو جیل اور دار کے لیے پسند کیا اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی لعنت کے لیے پسند نہ کرتا تو آخر کیا کرتا؟ یہودیوں کو یہ بھی ذم باطل تھا کہ وہ صرف یہودی گروہ کو نجات کا اجارہ دار سمجھتے تھے اور اس خام خیالی میں مطلع تھے کہ ان کے گروہ سے اللہ کا کوئی خاص رشتہ ہے جو دوسرے انسانوں سے نہیں، لہٰذا جو ان کے گروہ سے تعلق رکھتا ہے وہ خود اعمالہ اور عقائد کے لحاظ سے کیسا ہی ہو، بہرحال نجات اس کے لیے مقدر ہے، اور باقی تمام انسان جو ان کے گروہ سے باہر ہیں وہ صرف جہنم کا ایندھن بننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اسی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے ہاں اصل چیز تمہاری یہ گروہ بندیاں نہیں، بلکہ وہاں جو کچھ اعتبار ہے وہ ایمان اور عمل صالح کا ہے۔ جو انسان بھی یہ چیزیں لے کر حاضر ہوگا اپنے رب سے اپنا اجر پائے گا۔ خدا کے ہاں فیصلہ آدمی کی صفات پر ہوگا، نہ کہ تمہاری مردم شماری کے رجسٹروں پر۔ یہود بندر بنائے گئے۔
سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 65 اور 66 کا ترجمہ اس طرح ہے: پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سبت کا قانون توڑا تھا۔ ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ، اس حال میں رہو گے کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پھٹکار پڑے۔ اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرانے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑا۔ مولانا مودی تفہیم القرآن میں لکھتے ہیں کہ ان کے بندر بنائے جانے کی کیفیت میں اختلاف ہے۔ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جسمانی حیت بگاڑ کر بندروں کی سی کر دی گئی تھی، اور بعض اس کے معنی یہ لیتے ہیں کہ ان میں بندروں کی سی صفات پیدا ہو گئیں، لیکن قرآن کے الفاظ اور انداز بیان سے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ مخص اخلاقی نہیں بلکہ جسمانی تھے۔ میرے نزدیک قرین قیاس یہ کہ ان کے دماغ بنا اسی حال پر رہنے دیے گئے ہوں گے جس سے وہ پہلے تھے، اور جسم مسخ ہو کر بندروں کے سے ہو گئے ہوں گے۔ اس واقعے کا سورۃ الاعراف میں بھی ذکر ہے۔ وہاں بیان کیا گیا ہے: آخر ان لوگوں نے جب وہ تمام باتیں بھلا دیں جو انہیں بطور نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے برائی سے روکنے والوں کو بچا کر ان کے ظلموں کو ان کی نافرمانیوں کی پاداش میں سخت ترین عذابوں میں پھانس لیا جس سے وہ روکے گئے تھے۔ جب اس میں وہ حد سے تجاوز کر گئے تو ہم نے حکم دیا کہ تم سب ذلیل بندر بن جاؤ۔ 165 166۔ اس آیت میں جس علاقے کے لوگوں کا ذکر کیا ہے ان کے 3 گروہ ہو گئے تھے۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ایک تو حرام شکار کھیلنے والا اور ہیلے حوالے سے مچھلیاں پکڑنے والا، دوسرا گروہ انہیں روکنے والا اور ان سے بیزاری ظاہر کر کے الگ ہو جانے والا، اور تیسرا گروہ چپ چاپ رہ کر اس کام کو کرنے والا نہ اسے روکنے والا۔ انہوں نے ان لوگوں کو سمجھانا شروع کیا، یہاں ان لوگوں کا کہنا سننے کا کیا فائدہ، انہوں نے تو اللہ کا عذاب مول لے لیا ہے، رب کے غضب کے لیے تیار ہو گئے ہیں، اب تم ان کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ انہوں نے اس کے 2 فائدے بتائے۔ ایک یہ کہ اللہ کے ہاں ہم پر الزام نہیں آئے گا کیونکہ اللہ کا حکم ہے ہمیشہ نیکی کا حکم کرتے رہو، برائی سے روکتے رہو۔ دوسرا فائدہ یہ ممکن ہے کہ کسی وقت کی نصیحت ان پر اثر کر جائے، یہ لوگ اپنی حرام کاری سے باز آ جائیں، اللہ سے توبہ کریں تو اللہ بھی ان پر مہربانی کرے اور ان کے گناہ معاف کر دے۔ آخرکار ان کی نصیحت و خیر خواہی بھی بے نتیجہ ثابت ہوئی، ان بدکاروں نے ایک نہ مانی، تو ہم نے اس مسلم گروہ کو جو برابر ان سے نالا رہا اور ان سے الگ رہا اور انہیں سمجھاتا بجھاتا رہا نجات دے دی، اور باقیوں کے ظلم کو جو ہماری نافرمانیوں کے مرتکب تھے اپنے بدترین عذابوں سے پکڑ لیا۔ قصے کوتا میں جب سمجھانے والا گروہ ناکام ہو گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ نافرمانوں پر عذاب آ کر رہے گا تو انہوں نے رات ان کے شہر سے جانے سے انکار کر دیا۔ جب صبح ہوئی اور شہر کے دروازے نہ کھلے تو انہوں نے کوڑا کھٹکھٹایا، آوازیں دی لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ آخر سیڑھی لگا کر ایک شخص کو قلعے کی دیوار پر چڑھایا گیا۔ اس نے دیکھا تو حیران رہ گیا، سب لوگ بندر بنا دیے گئے تھے۔ اس نے سب مسلمانوں کو خبر دی، وہ دروازے توڑ کر اندر گئے تو دیکھا سب دمدار بندر بن گئے ہیں۔ یہ خود تو کسی کو پہچان نہ سکے لیکن وہ پہچان گئے۔ ہر بندر اپنے رشتہ داروں کے قدموں میں لوٹنے لگا، ان کے کپڑے پکڑ کر رونے لگا، اور انہوں نے کہا دیکھو ہم نے تمہیں منع کر رہے تھے لیکن تم نے مانا ہی نہیں۔ وہ سر ہلاتے تھے، ہاں ٹھیک ہے، ہمارے اعمال کی شامت نے ہی ہمیں برباد کر دیا ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیات کی تفسیر بیان کرتے ہوئے امام صاحب نے واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور یہاں اسے مختصر دیا جا رہا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ یہ علیبا بستی کے باشندے تھے اور ان پر ہفتے کے دن کی تنظیم ضروری کی گئی تھی۔ اس دن شکار منع کیا گیا تھا اور حکم باری تعالیٰ سے مچھلیاں اس دن بکثرت آیا کرتی تھیں۔ انہوں نے مکاری کی، گھڑے کھود لیے، رسیاں اور کانٹے ڈال دیے۔ ہفتے والے دن وہ یہاں پھنس جاتی تو اتوار کی رات کو جا کر پکڑ لیا جاتا۔ اس جرم پر اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں بدل دیں۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں صورتیں نہیں بدلی تھی بلکہ دل مسخ ہو گئے تھے۔ یہ صرف بطور مثال ہے، جیسا عمل نہ کرنے والے علماء کو گدھوں سے مثال دی جاتی ہے، لیکن یہ قول غریب ہے اور قرآن کے ظاہری الفاظ کے بھی خلاف ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو لوگ بندر بن گئے اور بوڑھے سور بنا دیے گئے ہیں، حضرت قیادہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام مرد اور عورتیں دم والے بندر بنا دیے گئے۔ آسمانی آواز آئی، تم سب بندر بن جاؤ، چنانچہ سب کے سب بندر بن گئے۔ جو لوگ انہیں اس مکروہ ہیلے سے روکتے تھے وہ آئے اور کہنے لگے دیکھو ہم پہلے ہی سے تمہیں منع کرتے تھے، تو وہ سر ہلاتے تھے یعنی ہاں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تھوڑی مدت میں وہ سب ہلاک ہو گئے اور ان کی نسل نہیں ہوئی۔ 3 دن سے زیادہ کوئی مسخ شدہ قوم زندہ نہیں رہتی۔ یہ سب بھی 3 دن میں ہی یوں ہی ناک رگڑتے رگڑتے مر گئے۔ کھانا پینا، نسل اور سب منقطع ہو گئی۔ یہ بندر
جو اب ہیں وہ اس وقت بھی تھے، اور یہ تو جانور ہیں جو اس طرح پیدا کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے جس طرح چاہے پیدا کرتا ہے اور جسے جس طرح چاہے بنا دیتا ہے۔ اللہ اپنے غیظ و غضب سے اور اپنی پکڑ دھکڑ سے اور اپنی دنیاوی اور اخروی اجازت سے نجات دے، آمین۔ امام صاحب لکھتے ہیں کہ مسلم جماعت نے اس ہیلہ جو فرقہ کا بالکل بائیکاٹ کر دیا اور ان سے بالکل الگ ہو گئے۔ بستی کے درمیان میں ایک دیوار کھینچ لی گئی، ایک دروازہ اپنے آنے جانے کا رکھا اور ایک دروازہ ان ہیلہ جو نافرمانوں کے لیے تھا۔ ایک مدت اسی طرح گزری۔ ایک دن صبح مسلمان جاگے، دن چڑھا، لیکن جب ان لوگوں نے اپنا دروازہ نہیں کھولا تو وہ ان کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ لوگ مطر تھے کہ آج کیا بات ہے۔ جب زیادہ دیر گزر گئی تو انہوں نے دیوار پر چڑھ کر دیکھا، وہاں عجیب منظر تھا۔ تمام لوگ مما، عورتوں اور بچوں کے بندر بن گئے تھے، اور ان کے گھر جو راتوں کو بند تھے اسی طرح بند ہیں، اور اندر وہ انسان بندروں کی صورت میں ہیں جن کی دمیں نکلی ہوئی ہیں۔ بچے چھوٹے بندروں کی شکل میں، مرد بڑے بندروں کی صورت میں، عورتیں بندریاں بنی ہوئی ہیں، اور ہر ایک پہچانا جاتا ہے کہ یہ فلاں مرد ہے یا فلاں عورت، یہ فلاں کا بچہ ہے۔ یہ بھی یاد ہے کہ جب یہ عذاب آیا تو نہ صرف وہی ہلاک ہوئے جو شکار کھیلتے تھے، بلکہ ان کے ساتھ وہ بھی ہلاک ہوئے جو انہیں منع نہ کرتے تھے، خاموش بیٹھے ہوئے تھے اور میل جول ترک نہ کیا تھا۔ صرف وہ بچے جو انہیں منع کرتے تھے ان سے الگ تھلگ ہو گئے تھے۔ یہ تمام اقوال قرآن کریم کی کئی ایک آیتیں شاہد ہیں، ان کی صورتیں بدل دی گئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سور اور بندر بنا دیا تھا، اور ان کی ظاہری صورتیں بھی ان بد جانوروں کی جیسی ہو گئیں۔ واللہ عالم۔ پیر محمد کرم شاہ الحضری اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں لکھتے ہیں کہ میں جمہور علماء کا قول ہے کہ ان کی شکلیں بھی بندروں کی سی ہو گئی تھیں، اور وہ چند روز کے بعد ہلاک کر دیے گئے تھے، اور یہ کوئی امر محال نہیں جو بدبخت اس کی تشریع قانون کو مسلسل توڑتے رہے ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے تکنوتی قانون میں ان کو سزا دینے کے لیے تھوڑی سی بھی تبدیلی کر دے تو اس میں کیسا استحصال ہے۔ نیز جو تخلیق آدم کے بارے میں ڈراؤن کے نظریے ارتقاء پر ایمان لا چکے ہیں، ان کے لیے سرے سے ہی اس میں اجنبی کی کوئی بات نہیں۔ یہ بھی تو سلسلہ ارتقاء کی ایک کڑی ہے، مستقیم نہ صحیح، ارتقاء مخصوص صحیح، بہرحال ہے تو ارتقاء ہی۔ آپ لکھتے ہیں کہ جن کو حکومت اور قانون سازی کی ذمہ داری سونپی گئی وہ لوگ ان آیات کو بار بار پڑھیں۔ اس واقعے کا ذکر پروردگار نے ہماری عبرت پذیری کے لیے کیا گیا ہے، اور داستان سرائی قرآن کا مقصود نہیں ہے۔ طالوت کی بادشاہت اور اس کے بعد قرآن نے بنی اسرائیل کی ناشکری کی ایک اور داستان بیان کی ہے جس کا سورۃ البقرہ میں تفصیل سے ذکر ہے۔ بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے مطالبہ کیا کہ ان پر ایک بادشاہ مقرر کر دیا جائے تاکہ وہ اس کی قیادت میں جہاد کریں۔ نبی نے فرمایا اگر تم پر جہاد فرض کر دیا گیا تو تم ممکن ہے تم وہ نہ کر سکو، مگر یہود کا جواب تھا ہمیں گھر سے بے گھر کر دیا گیا لہٰذا ہم جہاد کیوں نہ کریں۔ چنانچہ نبی نے حکم ربی کے تحت حضرت طالوت کو ان پر بادشاہ مقرر کر دیا تو وہ اپنے قول سے پھر گئے، کیونکہ طالوت ان میں سے نہیں تھے اور کسی مالدار گھرانے سے بھی تعلق نہیں رکھتے تھے۔ اس کے بعد یہود کا رویہ کیسا تھا یہ جاننے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے نبی تھے جن سے بادشاہ کا مطالبہ کیا گیا۔ کچھ بزرگ یوشع بن نون کا نام لیتے ہیں، کچھ حضرت یوشع اور حضرت موسیٰ کا زمانہ قریب ایک ہی اور ایک واقعہ بہت بعد کا ہے۔ بزرگ کہتے ہیں یہ معاملہ حضرت داؤد کے دور کا ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت داؤد میں تقریباً 1000 سال کا فرق ہے۔ ان کے مطابق یہ جناب شمیل یامون ہیں۔ حضرت موسیٰ کے انتقال کے کچھ عرصے بعد یہودی پھر سرکشی پر اتر آئے تو باری تعالیٰ نے ان دشمنوں کو ان پر غالب کر دیا، حالانکہ ان پر بڑی تعداد میں انبیاء مبعوث ہوئے۔ انہیں تورات اور تابوت سکینہ کی برکت کے باعث غلبہ حاصل تھا، مگر باری تعالیٰ نے ان سے یہ نعمتیں چھین لی جبکہ نبیوں کی آمد کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ لادی کے جس خاندان میں نبی پیدا ہوتے تھے اس کے سب افراد جنگوں وغیرہ میں کام آ گئے۔ ایک حاملہ عورت رہ گئی تھی، اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو وقت آنے پر اسے نبوت عطا کر دی گئی، اور یہی جناب شمعون تھے جن سے بادشاہ مقرر کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ طالوت کو بادشاہ مقرر کرنے کے ساتھ ہی جہاد بھی فرض کر دیا گیا۔ اس پر یہود بہت سٹپٹائے۔ جب انہیں جہاد میں بادشاہ کا ساتھ دینے کے لیے کہا گیا تو اکثریت نے منہ پھیر لیا۔ مخصوص چند لوگ ہی تھے جو جہاد پر آمادہ ہوئے۔ طالوت ایک مفلس شخص تھا، کسی شاہی خاندان میں سے بھی نہیں تھا، نہ ہی مالدار گھرانے سے تھا۔ سب سے بڑی بات کہ ان کا تعلق بنی اسرائیل سے بھی نہ تھا۔ انہی وجوہات پر یہود نے بادشاہت پر اپنا حق جتایا
تو نبی شمعون کا جواب تھا یہ میرا فیصلہ نہیں، یہ حکم ربی ہے، یہ عالم ہے، طاقتور ہیں اور فنون حرب سے بھی پوری طرح آگے ہیں۔ قرآن کے مطابق نبی نے انہیں طالوت کی بادشاہت کی علامتیں بتائیں کہ تمہیں کھویا ہوا تابوت سکینہ واپس مل جائے گا جس پر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی تبرکات ہیں۔ یہ تابوت کیسا تھا، اس کے بارے میں بھی کئی ایک روایت ہیں کہ یہ سونے کا تشت تھا جس میں انبیاء کے دل دھوئے جاتے تھے۔ یہ حضرت موسیٰ کو ملا تھا اور آپ نے اس میں تورات کی تختیاں رکھی تھیں۔ کچھ لوگوں نے اس سے مختلف شکل بیان کی، تاہم جو بھی صورت ہو ایک مقدس چیز تھی۔ کہا جاتا ہے کہ کفار نے یہود پر غلبہ حاصل کیا تو وہ ان سے یہ تابوت چھین کر لے گئے اور اسے اپنے بت کے نیچے رکھ دیا، مگر بار بار کی کوشش کے باوجود وہ کامیاب نہ ہوئے۔ تابوت بت کے اوپر آ جاتا تھا۔ حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ طالوت بادشاہ بنے تو فرشتے تابوت کو زمین اور آسمان کے درمیان میں اٹھائے ہوئے لائے اور جناب طالوت کو پیش کر دیا۔ اس حوالے سے اور روایت بھی ہے، مگر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق میں ان کی اہمیت نہیں ہے۔ تابوت کی واپسی کے بعد یہود کو یقین آ گیا کہ شمعون واقعی نبی اور طالوت بادشاہ ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جناب شمعون نے بھی اپنی نبوت اور طالوت کی بادشاہت کی یہی دلیل دی تھی کہ تابوت فرشتے لے کر آئیں گے۔ مذکورہ امر تسلیم کرنے کے بعد یہ لوگ 80,000 کی تعداد میں جہاد کے لیے طالوت کے ساتھ ہو گئے۔ راستے میں اردن اور فلسطین کے درمیان السریہ نام کی ایک نہر تھی۔ جناب طالوت نے انہیں خبردار کیا کہ اس نہر کا پانی نہ پیا جائے، مگر انہوں نے پرواہ نہ کی اور چند کے سوا تمام نے پیٹ بھر کر پانی پیا تو وہ جہاد کے قابل ہی نہ رہے۔ کہا گیا ہے 80,000 میں سے صرف 4,000 ایسے تھے جنہوں نے بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی۔ قصہ یوں کہ نہر پار کر کے جب دشمن کے لشکر پر نظر پڑی تو پانی پینے والوں کی بزدلی سامنے آ گئی اور انہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا۔ تاہم مولا کریم نے طالوت کے مٹھی بھر لشکر کو دشمن پر فتح عطا کر دی۔ جس لشکر پر فتح عطا کی گئی وہ جالوت کا تھا۔ قرآن اس بارے میں بیان کرتا ہے کہ جب ان کا جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مانگی، اے پروردگار ہمیں صبر دے، ثابت قدمی دے اور قوم کفار پر ہماری مدد فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے جالوتیوں کو ہرا دیا۔ جالوت حضرت داؤد کے ہاتھوں قتل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے داؤد کو مملکت، حکمت اور جتنا کچھ چاہا علم بھی عطا فرمایا۔ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے۔ سورہ بقرہ سورہ 250 سے 251۔ اس سارے معاملے میں حضرت داؤد کا کیا کردار ہے؟ جبکہ بادشاہ طالوت اور نبی حضرت شمعون تھے، پھر بادشاہت اور نبوت حضرت داؤد کے حصے میں کس طرح آ گئیں؟ روایت میں ہے کہ حضرت داؤد طالوت کے لشکر کے سپہ سالار تھے۔ اس لڑائی میں ان کے مٹھی بھر لشکر کا جالوت کے ٹڈی دل لشکر سے مقابلہ تھا۔ 80 میں سے 76,000 بنی اسرائیلی لڑائی سے منہ موڑ چکے تھے۔ ایسی صورتحال بڑی نازک تھی۔ مسلمانوں کی مختصر جماعت نے رب تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں کرنا شروع کر دی۔ یہاں یہ واضح کر دیں کہ ہر نبی کے ماننے والے اور سچے پیروکار مسلمان تھے۔ حضرت آدم سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام امتیں مسلمان ہی کہلاتی ہیں اور یہ مولا کریم کا فیصلہ ہے۔ مسلمانوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، اس لشکر کے مقابلے میں ہمیں صبر و استقامت اور ہمت اور شجاعت کا پہاڑ بنا دے۔ لڑائی ہو تو ہم پر منہ پھیر کر بھاگنے والوں میں سے نہ ہو، بلکہ قدم جما کر دشمن کا مقابلہ کریں۔ مولا کریم تو ہمیں دشمن پر غالب کر دینا اور فتح نصیب فرمانا۔ اور پھر مولا کریم نے ان کی دعائیں قبول کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہو گئی اور یہ مختصر سا لشکر دشمن کے لشکر جرار پر چھا گیا اور اسے تہس نہس کر دیا۔ حضرت داؤد کے کردار کے بارے میں اسرائیلی روایات بتاتی ہیں کہ جناب طالوت نے حضرت داؤد سے وعدہ کیا تھا کہ آپ جالوت کو قتل کر دیں تو میں اپنی بیٹی تمہارے ساتھ شادی کرنے کے علاوہ تمہیں اپنی آدھی دولت سلطنت دے دوں گا۔ حضرت داؤد نے ایک فلاخن اس دور کا ہتھیار میں پتھر رکھا اور تاک کر جالوت کو نشانہ بنایا، پھر یہ پتھر سیدھا جالوت کو لگا اور وہ مارا گیا۔ طالوت نے اپنا وعدہ پورا کیا، حضرت داؤد کو حکومت میں شریک کر لیا۔ آخر کار نہ صرف ساری سلطنت بلکہ نبوت بھی حضرت داؤد کے حصے میں آ گئی۔ بعد میں حضرت داؤد اور ان کے صاحبزادے حضرت سلمان نے ان علاقوں کو اپنی سلطنت میں شامل کرنے میں کامیابی حاصل کر لی، جو ابھی تک بنی اسرائیل کے لیے مخصوص خواب کی حیثیت رکھتے تھے، مگر یہ معاملہ صرف حضرت سلمان کے دور تک رہا۔ طالوت کی بادشاہت سے پہلے بیت المقدس کے علاوہ مجدہ، دورہ حیا،
سورہ، جزیر، بیت شان اور کئی دوسرے علاقے ان قوموں کے قبضے میں تھے جو خدائے واحد کے بجائے دیوتاؤں کو اپنا معبود بنائے ہوئے تھے، جبکہ موابیوں، قلیتیوں، امونیوں اور ادوامیوں وغیرہ کی سلطنتیں بھی موجود تھیں جنہوں نے بہت زیادہ طاقت حاصل کر لی تھی۔ انہوں قوموں نے اپنے طاقت کے بل بوتے پر بنی اسرائیل کے زیر قبضہ کئی علاقے ان سے چھین لیے اور وہ بے بسی کی زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت سلمان کے بعد حکومت ان کے بیٹے کو ملی جو نااہل ثابت ہوا۔ بنی اسرائیل بھی آپس میں دست و گریباں تھے۔ اس صورتحال میں متحدہ کے بجائے انہوں نے 2 علیحدہ ریاستیں قائم کر لیں۔ ان میں سے ایک سلطنت یہود اور دوسری اسرائیل تھی۔ یہود کا دارالحکومت یروشلم بیت المقدس تھا اور اس کے پاس جنوبی فلسطین اور ادوام کے علاقے تھے۔ اسرائیل کا دارالحکومت سامریہ، یہ مشرقی اردن تھا اور شمالی فلسطین پر مشتمل تھا۔ ان میں خصوصاً اسرائیل کے باشندوں میں برائیاں اور مشرکانہ عقائد عروج پر تھے۔ ایسے میں آرشیوں نے ان دونوں سلطنتوں کو اپنے نشانے پر رکھ لیا اور ان کے خلاف آرشیوں کی پنجہ آزمائی 9ویں صدی قبل مسیح میں شروع ہوئی اور 720 قبل مسیح میں انہوں نے اسرائیل کو ختم کیا اور یہودیوں کے علاقوں میں تباہی اور بربادی پھیلانے کے بعد ان سے خراج وصول کرنا شروع کر دیا۔ بخت نصر کا معاملہ آشوریوں کے بعد آتا ہے جو بابل کا مشترکہ حکمران تھا۔ اس نے 587 قبل مسیح میں زوردار حملہ کر کے دوسری سلطنت یعنی یہودیہ کو تہس نہس کر دیا، حتیٰ کہ ہیکل سلمانی تک کو زمین بوس کر دیا۔ یہودیوں کا قتل عام کیا اور بڑی تعداد کو غلام بنا کر ساتھ لے گیا، جن کو نصف صدی کے بعد سائرس نے آزادی دلائی۔ سائرس نے 539 قبل مسیح میں بابل کو فتح کیا اور اس فتح کے نتیجے میں یہودی بابل کی غلامی سے نجات پا سکے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت عزیز نے اپنی قوم کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا، اور یہ ذکر پہلے بھی آ چکا ہے کہ بخت نصر نے تورات کا نشان تک مٹا دیا تھا۔ حضرت عزیز نے اسے دوبارہ مرتب کیا، یہودیوں کو مشرکانہ عقائد سے باز رکھا، جس کے بعد اس قوم میں ایک بار پھر جان پڑ گئی۔ اس سے پہلے حضرت زکریا، حضرت جیجی اور دیگر کوششوں سے ہیکل کی دوبارہ تعمیر ہوئی۔ یہ معاملہ اس وقت ہوا جب سلطنت یہود کے آخری بادشاہ کے پوتے کو 522 قبل مسیح میں دارالدوا نے گورنر مقرر کیا۔ یہودیوں پر ابتلا کی یہ مکمل داستان نہیں، وہ ہر دور میں مصائب کا شکار ہوتے رہے جس کی وجہ کوئی اور نہیں، وہ خود تھے۔ اس حوالے سے واقعات کا مختلف مقامات پر ذکر موجود ہے۔ موسیٰ اور اس کا خدا لڑیں۔ قرآن حکیم اس قوم کی سرکشی اور نافرمانیوں سے بھرا پڑا ہے۔ ان کی نافرمانیوں کے بارے میں یہ واقعہ بھی قرآن ہی کا حصہ ہے۔ جب ان کے پیغمبر حضرت موسیٰ نے حکم ربی کے تحت یہود کو مقدس سرزمین بیت المقدس کی جانب جانے یعنی وہاں کے لوگوں سے لڑائی اور اس مقام پر قبضے کے لیے کہا، تو وہ وہاں کے لوگوں کی ڈیل ڈول قوت سے اس حد تک خائف ہو گئے کہ انہوں نے صاف انکار کر دیا، اور جواب میں حضرت موسیٰ نے کہا، ہم تو نہیں جاتے، آپ اور آپ کا خدا ان سے لڑائی کر لیں۔ اس نافرمانی کی بنا پر باری تعالیٰ نے انہیں سزا دی اور 40 سال تک زمین ان پر حرام کر دی گئی، یعنی کہ کسی جگہ ٹک کر زندگی گزارنے کے بجائے انہیں خانہ بدوشی پر مجبور کر دیا گیا۔ اس کا ذکر سورہ مائدہ میں تھا۔ قرآن کریم کہتا ہے، یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کے اس احسان کا ذکر کرو، اس نے تم میں سے پیغمبر بنائے اور تمہیں بادشاہ بنا دیا اور تمہیں وہ دیا جو تمام عالم میں کسی کو نہیں دیا۔ اے میری قوم والو، اس مقدس زمین میں جاؤ جو اللہ نے تمہارے نام پر لکھ دی ہے، اور اپنی پشت کے بل روگرانی نہ کرو کہ پھر نقصان میں جا پڑو۔ انہوں نے جواب دیا، موسیٰ، ہاں تو روز آور اور سرکش لوگ ہیں، جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں ہم تو ہرگز وہاں نہیں جائیں گے، ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو پھر ہم بخوشی چلے جائیں گے۔ 2 افراد نے جو خدا ترس لوگوں میں سے تھے اور جن پر اللہ کا فضل تھا، کہا کہ تم ان کے پاس دروازے میں تو پہنچ جاؤ، دروازے میں قدم رکھتے ہی یقیناً تم غالب آ جاؤ گے، تم اگر مومن ہو تو تمہیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ قوم نے جواب دیا، اے موسیٰ، جب تک وہ وہاں ہیں تب تک تو ہم ہرگز وہاں نہیں جائیں گے، اور تم اور تمہارا پروردگار جا کر ان سے لڑائی کرو، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ موسیٰ کہنے لگا، اے اللہ، مجھے تو اپنے اور اپنے بھائی کے سوا کسی پر اختیار نہیں ہے، تو پس تو ہم ان فرمانوں میں فیصلہ اور فرق کر دے۔ ارشاد ہوا، اب یہ زمین ان پر 40 سال کے لیے حرام کر دی گئی ہے، یہ خانہ بدوش ادھر ادھر سرگرداں رہیں گے، سو ان فاسقوں کے بارے میں غمگین نہ ہونا۔ آیت 20 تا 26۔
آیات کی ابتدا میں ان پر اللہ کے احسان اور نعمتوں کا ذکر ہے۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے جو کل روئے زمین پر کسی اور کے حصے میں نہیں آئے، یعنی کہ پوری دنیا کے مقابلے میں ان پر نوازشات کی گئی ہیں۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ سے پہلے بھی قوم یہود اللہ کی رحمتوں سے محیط ہوتی رہی، اس سے پہلے بھی اس انعامات سے نوازا گیا، لیکن انہوں نے ان رحمتوں اور نعمتوں کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ نوازشات اس وقت بھی جاری رہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کے تحت انہیں قبضہ یعنی مصر سے نکال دیا گیا۔ اس سے پہلے بھی یہ تمام قوموں سے برتر اور افضل تسلیم کیے جاتے تھے، حالانکہ یونانی، رومی، قطبی بھی خاصے ترقی یافتہ تھے، مگر یہود کو ان سب پر فوقیت حاصل تھی۔ دولت، عزت، شہرت، بادشاہت اور اولاد، یہ سب کچھ انہیں حاصل تھا۔ ماضی کے اس غم میں یہ قوم آج تک خود کو انعام یافتہ سمجھتی ہے، حالانکہ بڑے تسلسل کے ساتھ یہ ذلت اور رسوائی کا شکار ہوتی آئی ہیں۔ قرآن میں جس دور کا ذکر ہو رہا ہے، اس دور میں وہاں عمالقہ آباد تھے۔ یہ قوت والے اور قد آور تھے۔ عمالقہ میں ایک شخص عمالقیوں کی اولاد میں تھا جس کا شجع نسب حضرت نوح سے ملتا تھا۔ اس کی اولاد نے یثرب یعنی مدینہ طیبہ آباد کیا۔ یہود کی انہی عمالقہ سے جنگ کے لیے کہا گیا، مگر وہ بزدلی دکھاتے ہوئے منہ پھیر لیتے تھے۔ انہوں نے اپنے نبی سے یہاں تک کہہ دیا کہ تم اور تمہارا خدا ان سے جنگ کرو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ شہر ان کے لیے لکھ دیا تھا، یعنی کہ وہ اسے جنگ میں فتح حاصل کرتے۔ ان کے انکار کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا دی تو وہ تتیہ کی وادی یا میدان میں ہی سرگرداں رہے۔ وہ 40 برس تک اسی وادی سے نکلنے کی کوشش کرتے رہے، مگر انہیں کوئی راہ نہ مل سکی۔ وہ گھوم پھر کر پھر وہیں آ جاتے جہاں سے چلتے تھے۔ مفسرین کے مطابق اسی میدان پر ان پر من و سلوہ اتارا گیا، بادل کا سایہ کیا گیا، پتھر سے ان کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری کیے، یہاں ان پر تورات نازل ہوئی اور دیگر احکامات بھی اتارے گئے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ یہود اسی جگہ تھے۔ حضرت ہارون کا انتقال ہوا تو پھر اس کے 3 برس بعد حضرت موسیٰ بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ بعض روایت میں ہے کہ حضرت ہارون کا انتقال اس وقت کوہ احد پر ہوا جب دونوں بھائی بڑی تعداد میں یہود کے ساتھ حج کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ انہیں احد پر ہی دفن کر دیا گیا۔ پھر حضرت یوشع بن نون کو نبوت عطا کی گئی۔ اس دوران 40 برس کا عرصہ بھی پورا ہو چکا تھا، لہٰذا دریوش اس وقت موجودہ یہود کو لے کر نکلے اور بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا۔ یہ جمعے کا دن تھا۔ اگلے دن ہفتہ یعنی یوم سبت تھا جس پر یہود جنگ نہیں کرتے تھے، لہٰذا حضرت یوشع کی دعا پر باری تعالیٰ نے سورج کو کچھ دیر کے لیے روک دیا اور انہیں فتح عطا کر دی۔ ایک روایت ہے کہ انہوں نے اس قدر مال غنیمت حاصل کیا کہ اس سے پہلے کبھی اتنا مال نہیں دیکھا تھا۔ بنی اسرائیل کی جنگ سے انکار کی وجہ کیا تھی؟ اس حوالے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ ان کے 12 قبیلوں میں سے 12 جاسوس بھی بھیجے گئے تھے تاکہ وہ شہر اور اس کے لوگوں کا حال معلوم کر سکیں۔ یہ جاسوس گئے تو ان کی جسامت اور قوت سے خوفزدہ ہو گئے۔ یہ سب ایک باغ میں تھے کہ باغ کا مالک پھل توڑنے کے لیے آ گیا۔ وہ ان کے قدموں کے نشانات پر چلا اور ان کے پاس پہنچا تو انہیں بھی گٹھری میں پھلوں کے ساتھ ہی باندھ دیا اور اپنے بادشاہ کے پاس پیش کر دیا۔ بادشاہ نے انہیں کہا کہ اب تم ہماری قوت کا اندازہ ہو گیا ہے، میں تمہیں قتل نہیں کرتا، تم جا کر اپنے لوگوں کو ہماری طاقت سے آگاہ کرو۔ ایک دوسری روایت ہے کہ انہیں بادشاہ کے بجائے کچھ لوگوں کے سامنے ڈالنے کی بات کی گئی۔ اس کے مطابق لوگوں نے انہیں ایک انار دیا جو بہت بڑا تھا اور ایک شخص کے لیے کافی تھا۔ انہوں نے کہا یہ لے جا کر اپنے آدمیوں کو دکھاؤ اور کہو کہ یہ ہمارے میوے ہیں۔ انہی وجوہات پر بنی اسرائیلی روب میں آگے اور لڑنے سے انکار کر دیا۔ بہرحال یہ اسرائیلی روایات ہی ہیں۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 59 میں اس جنگ کا ذکر ہے جو تیہ کی وادی سے نکلنے کے بعد ہوئی۔ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں جاؤ اور جو کچھ وہاں کہیں اسے چاہو اور برافات کھاؤ پیو اور دروازے میں سے سجدہ کرتے ہوئے گزرو اور زبان سے حتیٰ کہو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، بھلے لوگوں کو اور زیادہ دیں گے۔ پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا۔ ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق اور نافرمان کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا۔ یہاں بستی سے مراد عمومی طور پر بیت المقدس لیا جاتا ہے۔ ان سے کہا گیا تھا کہ بستی موجودہ عمالیاق سے جہاد کرو، مگر حکم ماننے کے بجائے یہاں بھی اس قوم نے نامردی اور بزدلی کا مظاہرہ کیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس بزدلی کی بنا پر انہیں تیہ کی وادی میں ڈال دیا گیا تھا، مگر یہ درست یہ ہے کہ تیہ سے نکلنے کے بعد ایسی صورت پیش آئی تھی۔ بعض روایت کے مطابق سب سے پہلے دریائے ریاح پار کر کے اردن شہر کو فتح کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بستی
یا شہر پر جمعے کا دن غروب آفتاب سے کچھ دیر پہلے فتح عطا کی تھی، اور یہ بھی روایت ہے کہ ان کی فتح کے لیے سورج کو کچھ دیر کے لیے غروب ہونے سے روک لیا گیا تھا۔ انہیں سجدہ کرنے کا حکم ہوا تھا، مگر انہوں نے اسے مذاق اڑایا کہ رانوں کے بل اور کروٹ کے بل اندر داخل ہونے لگے۔ انہوں نے سروں کو جھکانے کے بجائے اور اونچا کر لیا۔ لفظ حتا کا مطلب کچھ نے بخشش اور کچھ نے گناہوں کا اقرار اور کچھ نے لا الہ الا اللہ پڑھنا قرار دیا ہے، لیکن انہوں نے اللہ سے بخشش اور مغفرت طلب کی اور نہ ہی ان نعمتوں کا اقرار کیا بلکہ مذاق اڑانے والا رویہ اپنایا۔ حضرت ابو سعد خضری رضی تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، ذات الحطل نامی گھاٹی کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس گھاٹی کی مثال بھی بنی اسرائیل کے اس دروازے جیسی ہے جہاں انہیں سجدہ کرتے اور حتا کہتے ہوئے گزرنے کا حکم دیا گیا تھا اور ان کے گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا گیا تھا۔ ان کی اس حکم ادوی بلکہ مذاق اڑانے والی صورت حال پر اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب سے دوچار کیا۔ یہ آسمانی عذاب ان کے فسق کی وجہ سے تھا۔ کچھ لوگوں کے نزدیک یہ طاعون کا عذاب تھا۔ ایک حدیث کے مطابق طاعون رجز ہے اور یہ عذاب تم سے اگلے لوگوں پر اتارا گیا تھا۔ یہاں یہ واضح کر دیں کہ بنی اسرائیل جب طیہ کی وادی میں محصور ہو چکے تھے تو ان کی مقامی آبادیوں سے لڑائی بھڑائی کا معاملہ بھی جاری رہتا تھا۔ ان لوگوں میں اموالک اموری، ادوی، ندامی اور مواری شامل تھے۔ حضرت ہارون 40 سال پورے ہونے سے پہلے ہی انتقال کر چکے تھے۔ یہ عرصہ پورا ہونے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر مواب کے علاقے میں آئے۔ اس علاقے کو لڑائی کے بعد فتح کر لیا گیا، جس کے بعد حبسون اور شیطم کے علاقوں میں بھی رسائی حاصل کی گئی۔ تاہم یہی وقت تھا جب حضرت موسیٰ کا انتقال ہوا اور آپ کے انتقال کو کوہ عبادین پر ہوا، اور آپ کے بعد حضرت یوشع بن نون ان کے خلیفہ بنے اور فلسطین کو فتح کر لیا۔ یہاں ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے کہ پہلے بیت المقدس فتح ہوا یا ریا۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ ان دونوں شہروں سمیت پورا فلسطین فتح کر لیا گیا تھا۔ تاریخ میں حضرت موسیٰ کی طرف سے شامل اور یثرب پہ فوج کشی کا ذکر ملتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت موسیٰ نے اپنی آخری عمر میں یہ مہمات روانہ فرمائیں۔ شام میں نبی اسرائیل کے لشکر نے کنانیوں کو شکست دی، جبکہ یثرب میں ان کے مد مقابل عمالقہ تھے۔ یہی عمالقہ کے ساتھ انہوں نے بیت المقدس میں لڑنے سے انکار کر دیا تھا۔ تورات میں حضرت موسیٰ کی حیات میں ہی عمالقہ کے ساتھ بنی اسرائیل کی ایک لڑائی کا ذکر ہے جو قدیم میں لڑی گئی۔ کتاب خروج کے باب 17 میں اس کا ذکر ہے، جسے مختصر دیا جا رہا ہے۔ جب عمالقہ کے ساتھ لڑائی ہوئی تو موسیٰ نے یوشع سے کہا کہ ہمارے لیے مرد چن اور عمالقہ کے ساتھ لڑائی کے لیے نکل، اور کل میں خداوند کا عصا ہاتھ میں لے کر پہاڑی کی چوٹی پر کھڑا ہوں گا۔ تو یوشع عمالقہ کے ساتھ لڑائی لڑی اور موسیٰ اور ہارون اور پہاڑ کی چوٹی پر چڑھے۔ جب موسیٰ نے ہاتھ اوپر اٹھایا تو اسرائیل غالب ہوتا ہے، اور جب ہاتھ نیچے کرتے ہیں تو عمالق غالب ہوتے ہیں۔ قصے کو تازہ ان کا ہاتھ سورج غروب ہونے تک قائم رہے، اور یوشع نے عمالیوں اور اس کے لوگوں کو تلوار کی دھار سے شکست دی۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ میں عمالقیوں کا ذکر آسمان کے نیچے سے مٹا دوں گا۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ حضرت موسیٰ نے یثرب میں عمالقیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے لشکر بھیجا۔ اس لشکر نے فتح حاصل کی اور دین موسوی قبول نہ کرنے والوں کا قتل عام کیا، جن میں ان کا بادشاہ بھی شامل تھا۔ عذاب الہی کے حقدار۔ باری تعالیٰ نے یہود پر بے پناہ احسانات کیے، انہیں بار بار اپنی رحمتوں سے نوازا، لیکن اس احسان نا شناس قوم نے ہر احسان کو فراموش کر دیا، ہر رحمت کو جھٹلا دیا۔ یہ اللہ کے منتخب کردہ قوم کے ذموں اور تکبر میں مبتلا رہی۔ ماضی میں ہی نہیں، آج بھی اس کی یہی صورتحال ہے۔ یہ خود کو اللہ تعالیٰ کی انعام یافتہ قوم سمجھتے ہیں، حالانکہ مولا کریم بارہا ان کو ذلیل اور رسوا کر چکا ہے۔ ان کو اکثر عذاب الہی سے دوچار ہونا پڑتا ہے، مگر پھر بھی اس معاملے میں عقل اور سمجھ ان سے دور ہی رہی۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات اور نوازشات کے حوالے سے سب کچھ کا احاطہ تو ممکن نہیں، تاہم کچھ ذکر ضرور کیا جائے گا تاکہ قارئین کو آگاہی حاصل ہو۔ سورہ بقرہ کی آیت 57 میں کہا گیا ہے کہ ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاتے رہو۔ انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، بلکہ البتہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ آیت نمبر 60 میں موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا۔
ہم نے کہا اپنی لکڑی پتھر پر مارو، جس سے 12 چشمے نکلے اور ہر گروہ نے اپنا چشمہ پہچان لیا، اور ہم نے کہہ دیا اللہ تعالیٰ کا رزق کھاتے پیتے رہو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ یہ اس وقت کے احسانات کا ذکر ہے جب حضرت موسیٰ قوم یہود کو فرعون کی غلامی سے نجات دلا کر لائے تھے۔ یہ سب طیہ کے میدان میں مقیم تھے، یہاں ان پر ایک بادل کا سایہ، کھانے کے لیے من و سلوہ اتارنے اور پینے کے غرض سے پانی کی نعمت عطا کرنے کا ذکر ہے۔ ان پر جو بادل اتارا گیا وہ سفید رنگ کا بتایا جاتا ہے، اور یہ ان کے سروں پر سائے کی رہتا تھا اور انہیں موسم کی سختیوں سے محفوظ رکھتا تھا۔ بزرگوں کے اقوال ہیں کہ یہ عام بادلوں سے بہت ٹھنڈا تھا۔ مجاہدہ اور ابی حذیفہ کا قول ہے کہ یہی بادل ہے جس میں باری تعالیٰ روز قیامت تشریف لائیں گے، اور ایک قول یہ بھی کہ اس بادل میں بدر والے دن فرشتے نازل ہوتے ہیں اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کی مدد کرتے ہوئے کفار مکہ کے پر خرچے اڑا دیے تھے۔ ان پر من و سلوہ کی نعمت اتارنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ من کے بارے میں بزرگوں کے کئی قول ہیں، جبکہ سلوہ چھوٹے پرندے تھے، بعض کے نزدیک یہ بٹیر اور بعض کے نزدیک کبوتر جتنے تھے۔ من کے بارے میں بزرگ کہتے ہیں کہ یہ درختوں پر اترا تھا، یہ لوگ صبح جاتے اور اسے جمع کر کے کھا لیا کرتے۔ دونوں چیزیں ایک دن کے لیے جمع کرنے کی اجازت تھی، صرف سبت یعنی ہفتے کے دن کے لیے 2 خوراکیں اکٹھی کی جاتی تھی۔ اگر کوئی ضرورت سے زیادہ خوراک جمع کر لیتا تو وہ اس کے کام نہیں آ سکتی تھی بلکہ خراب ہو جاتی تھی۔ من کے بارے میں اقوال کے پیش نظر رکھا جائے تو اس کی کئی ایک صورتیں سامنے آتی ہیں۔ کچھ نے کہا یہ گوند کی طرح تھا اور کچھ اسے شبنم جیسا قرار دیتے تھے، کچھ کے نزدیک یہ اولوں کی طرح تھا اور ان کے گھروں میں اترتا تھا جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھے تھے۔ یہ صبح صادق اور طلوع آفتاب تک اترتا رہتا تھا اور ہر شخص اسے اپنی ضرورت کے مطابق حاصل کر لیتا تھا۔ یہ جو چیزیں بھی تھیں ان کے کھانے کے کام آتی تھی، اسے کھایا جائے تو کھانے کی چیز تھی، پانی میں ملایا جائے تو پینے کی چیز تھی، غرض جس چیز کے ساتھ ملا لیں وہ اسی کے ساتھ کوئی دوسری شے بن جاتا تھا۔ لیکن ایک حدیث میں من کو کھمبی قرار دیا گیا ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھمبی من میں سے ہے اور اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ من کے درخت کے بارے میں صحابہ اکرام کے بھی قول ہیں۔ بعض صحابہ اکرام نے کہا کہ اس کا درخت زمین کے اوپر ہوتا ہے مگر اس کی جڑیں مضبوط نہیں ہوتی، کچھ نے اسے کھمبی قرار دیا۔ سلوہ کے بارے میں بھی روایت موجود ہے، یہ سرخی مائل کا پرندہ تھا، جنوب قسم سے آنے والی ہوائیں اس پرندے کو طیہ کے میدان میں لے آتی، بنی اسرائیل اپنی ضرورت کے مطابق انہیں لے لیتے اور پھر ذبح کر کے پکا لیتے۔ ایک قول ہے کہ یہ پرندہ 1 میل کی لمبائی چوڑائی میں جمع ہوتے تھے، وہاں ان کا ڈھیر لگ جاتا تھا جو 1 نیزے کے برابر بلند ہوتا تھا۔ اسے آج کے حساب سے ہم 5-6 فٹ قرار دے سکتے ہیں۔ ان پرندوں کی وجہ سے یہود کا شکار وغیرہ نہیں کرنا پڑتا تھا کیونکہ شکاری کی وجہ سے وہ پوری طرح اور یکسوئی سے عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ طیہ کی وادی میں من و سلوہ کی وجہ سے کھانے کا مسئلہ تو حل ہو گیا، تاہم پانی کا مسئلہ برقرار رہا۔ یہود نے حضرت موسیٰ سے اپنی یہ ضرورت بیان کی تو پیغمبر نے باری تعالیٰ سے عرض کی کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی لکڑی عصا اس پتھر پر مارو، یہ پتھر اسی جگہ موجود تھا۔ اللہ کے نبی نے حکم ربی کی تعمیل میں ایسا کیا جس پر اس پتھر سے 12 چشمے یا نہریں جاری ہو گئیں جو یہود کے قبیلوں کی تعداد کے برابر تھی۔ چنانچہ ہر قبیلے کا ایک نہر یا چشمہ دے دیا گیا تاکہ وہ اس کے پانی سے اپنی پیاس بجھائیں، دوسری ضروریات بھی پوری کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے انہیں محنت کیے بغیر روزی فراہم کرنے اور عبادتوں میں مصروف رہنے کا حکم دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس پتھر سے چشمے جاری ہوئے وہ چوکور تھا اور اس کے چاروں سمتوں سے 3 چشمے نکلے، پھر بیل کے سر کے برابر تھا اور کسی دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے بیل پر ہی لادا جاتا تھا۔ عصا مارنے سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں اور کوت کے وقت پانی نکلنا بند ہو جاتا تھا۔ تاہم پتھر کے سائز کے بارے میں مختلف روایت ہیں۔ بعض کے نزدیک یہ حضرت آدم کے ساتھ جنت سے آیا تھا اور آخر کار حضرت شعیب کے پاس پہنچ گیا۔ یہ پتھر اور عصا انہوں نے حضرت موسیٰ کو دیے تھے جو ان کے داماد بھی تھے، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ پتھر کوہ طور کا تھا۔ یہود کے لباس کی نعمت کا بھی ذکر، جو لباس وہ پہنے ہوئے تھے اللہ کی قدرت سے وہی ان کے لیے مستقل کر دیا گیا تھا، یعنی کہ ان کا قد بڑھنے یا جسمانی ساخت تبدیل ہونے کے ساتھ یہ لباس بھی اس کے مطابق ہو جاتا۔ مثلاً بچے نے ایک لباس پہنا ہوا ہے تو وہ بچے کا قد بڑھنے کے ساتھ لباس بھی خود بہت بڑا ہو جاتا تھا۔ اس لباس میں اور خوبیاں بھی تھی، خراب
نہ خراب ہوتا تھا نہ پھٹتا تھا، حتیٰ کہ میلا بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن اس قوم نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری کا رویہ اختیار کیا۔ سورت کی آیت 61 میں ہے کہ ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی اور اللہ کا عذاب لے کر لوٹے۔ یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ ان کی نافرمانی اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے۔ یہ ان پر نازل ہونے والے اللہ تعالیٰ کے غضب کا بیان ہے۔ ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنا دی گئی اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ وہ فاقہ کشی اور بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے، جس کی وجہ سے ان کا تکبر، حق کو قبول کرنے سے انکار اور انبیاء کو بلا وجہ قتل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے بھی کفر بھی ہے۔ ان کا ایک بہت بڑا جرم تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل 300 نبیوں کو قتل کر ڈالتے اور پھر بازاروں میں جا کر اپنا کاروبار اور لین دین میں مصروف ہو جاتے، یعنی پریشانی یا پشمانی تو دور کی بات ہے، انہیں اس کی پرواہ تک نہ ہوتی کہ انہوں نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ دنیا میں تو انہوں نے ذلت و رسوائی کا مسل چکھ لیا، مگر ان کے لیے آخرت بھی عذاب ہے جو انتہائی خوفناک ہوگا۔ کسی نبی کو ناحق قتل کر دینے کی کبھی معافی نہیں ہوگی۔ ایک حدیث پاک ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت اس شخص کے لیے سخت ترین عذاب ہوگا جس نے کسی نبی کو مار ڈالا ہو اور گمراہی کا امام تصویریں بنانے والا یعنی مصور ہوگا۔ آیت نمبر 63 ہے کہ جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور طور پہاڑ پر لا کھڑا کیا اور کہا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو اور جو کچھ اس میں سے ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ سکو، لیکن تم اس کے بعد بھی پھر گئے، پس اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والے ہو جاتے۔ یہ آیت بھی یہودیوں کی عہد شکنی کی داستان بیان کر رہی ہے۔ انہیں یاد دلایا جا چکا ہے کہ تم اپنی عبادت اور اپنے نبی کی اطاعت کا وعدہ لے چکے ہوں۔ اس وعدے کے پیش نظر میں نے طور کو تمہارے سروں پر لا کھڑا کیا ہے۔ یہ پہاڑ صاحبان کی طرح ہے، ان کے سروں پر آ گیا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ یہ ابھی ان پر گرنے والا ہے، جس کے بعد وہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ یا مخصوص کوہ طور کا ذکر ہے تاکہ ہم طور پر اس پہاڑ کو بھی کہتے ہیں جس پر سبزہ اگتا ہو۔ اس وقت باری تعالیٰ نے یہود کو ان کا وعدہ یاد دلایا اور ان سے فرمایا کہ ہم نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو، اس میں تمہاری بچت عافیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا جس فضل اور رحمت کا ذکر کیا گیا ہے وہ یہ تھی کہ ان کے سجدے کے انکار کے باعث پہاڑ ان کے سروں پر آ گیا، مگر جب انہوں نے ہلاکت کو سامنے دیکھا تو فوراً سجدے میں گر پڑے، تو مولا کریم نے پہاڑ کو ان پر سے ہٹا لیا۔ وطن مل گیا، رویہ نہ بدلا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فلسطین عطا کر دیا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت یوش نے انہیں خبردار کر دیا تھا کہ اپنے رب کی ناشکری نہ کریں، اس کے احکامات کی حکم عدولی نہ کریں اور ان ہدایت پر عمل کریں جو تورات کے ذریعے ان تک پہنچائی گئی ہے، لیکن یہ قوم ہمیشہ سے نافرمان رہی ہے اور یہاں بھی نافرمانی اور ناشکری کا وتیرہ اپنایا۔ فلسطین میں مختلف اقوام آباد تھیں جو بت پرستی جیسی لعنت میں مبتلا تھیں۔ ان کی دیکھا دیکھی بنی اسرائیل بھی مختلف قسم کی برائیوں اور فتنوں میں مبتلا ہو گئے اور اللہ کی راہ سے ایک بار پھر بھٹک گئے۔ تورات کی ہدایت کے مطابق حضرت موسیٰ نے انہیں بتا دیا تھا کہ فلسطین میں بسنے والی قومیں جس کفر اور شرک کا شکار ہو چکی ہیں ان کو اس سے ہٹانا ناممکن نہیں رہا۔ یہ اقوام اب اصلاح کے قابل نہیں رہی۔ ان قوموں میں عالقہ، کنعان، اموری، فلسطی، بیبوسی، ہتی، فرزی، ہوی اور دیگر شامل تھے۔ ان کے اخلاق کا جنازہ نکل چکا تھا۔ دیوی دیوتاؤں سے ذلیل ترین حرکتیں منسوخ کر دی گئی تھی اور عبادت خانے زنا کاری کے اڈے بن چکے تھے، جبکہ داسیوں کو طوائفیں بنا کر رکھ دیا گیا تھا۔ حضرت موسیٰ نے انہیں خبردار کر دیا تھا کہ وہ اخلاقی بے راہ روی کے قریب بھی نہ جائیں۔ حضرت موسیٰ کے اس حوالے سے جو وصیت منظر عام پر آئی وہ کتاب استشراح میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ قرآن میں بھی ایسا ہی انتباہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں فرمایا، اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا گیا ہے، اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم پر اور نوازشات کروں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ حضرت موسیٰ کی وصیت میں بھی فرمایا گیا، اگر تم خدا کی بات کو خلوص دل سے مان کر اس کے احکامات پر عمل کرے گا تو تیرا خدا تجھے پر دنیا کی سب قوموں سے زیادہ نوازشات کرے گا، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو خدا کی بات سن کر بھی اس کے احکامات پر عمل نہ کیا تو اس کی لعنتیں تجھ پر ہوں گی۔
حضرت موسیٰ نے اس صورتحال کے پیش نظر فرمایا خدا تجھے زبردست شکست سے دوچار کرے گا اور تجھے تیرے دشمنوں کے سامنے سرنگو کر دے گا۔ عورت سے بیاہ تیرا ہوگا مگر اس سے فائدہ دوسرا اٹھائے گا، گھر تو بنائے گا مگر خود اس میں بس نہ سکے گا، باغ تو لگائے گا لیکن خود اس کا پھل نہ کھا سکے گا، تیرا بیل تیرے سامنے ذبح ہوگا مگر تو بھوکا پیاسا ننگا ہوگا، سب چیزوں کا محتاج ہوگا۔ جن دشمنوں کو خدا تیرے خلاف بھیجے گا ان کی خدمت پر مجبور ہوگا، دشمن تیری گردن پر لوہے کا جوار رکھے گا اور تیرا ستیہ ناش کر دے گا، خدا تجھ کو زمین میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک تمام قوموں پر برگندہ کر دے گا۔ بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزاد ہوئے طویل عرصہ گزر چکا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فراموش کر کے باقاعدہ بت پرست بن چکے تھے، ہر قسم کی برائی ان کے گھر میں پہنچ چکی تھی۔ اس وقت حضرت یوش ان کے سردار تھے، انہوں نے قوم کو دیوی دیوتاؤں سے دور رہنے اور اللہ کی تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینے کی ہدایت کی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ تمہارے آبا و اجداد بھی اس وقت بھی بت پرست بن گئے تھے جب وہ مصر میں غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ اگر تم اللہ کی پرستش کے روادار نہیں ہو تو اس کا انتخاب کر لو جس کی تم پرستش کرنا چاہتے ہو، لیکن میں اور میرا گھرانہ تو خدا کی پرستشی کرتے رہیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ابتدا سے ہی وتیرہ احسان ناشناسی کا تھا۔ مصر سے نکلتے ہی انہوں نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا اور اپنی پریشانیوں کا انہیں ذمہ دار ٹھہرایا تھا۔ کتاب خروج کے باب 15 میں تب موسیٰ نے اسرائیل کے ساتھ بحر کلثوم سے کوچ کیا اور شورا کے بیابان کی طرف چلے۔ وہ 3 دن تک بیابان میں چلتے رہے اور پانی نہ ملا اور مارا میں پہنچے مگر اس کا پانی نہ پی سکے کیونکہ کڑوا تھا، اسی واسطے سے اس کا نام مارا رکھا۔ تب لوگ موسیٰ پر کڑکڑائے اور کہا ہم پئیں۔ تب وہ علم میں آئے، وہاں پر پانی کے 12 چشمے اور کھجور کے 70 درخت تھے، وہاں انہوں نے پانی پر ڈیرا کیا۔ آگے باب 16 میں پھر علم سے روانہ ہوئے اور ملک مصر سے نکلنے کے بعد وہ دوسرے مہینے کی 15ویں دن بنی اسرائیل کی ساری جماعت سین کے بیابان میں آئی جو علم اور سینہ کے درمیان میں ہے، اور بنی اسرائیل کی کل جماعت بیابان موسیٰ اور ہارون پر کڑکڑائی، اور نبی بنی اسرائیل نے ان سے کہا کاش ہم خداوند کے ہاتھ سے ملک مصر میں مارے جاتے جہاں ہم گوشت کی ہانڈیوں کے پاس بیٹھتے اور گوشت کو سیر ہو کر کھاتے تھے، تم ہم کو اس بیابان میں نکال لائے ہو تاکہ اس اموا کو بھوک سے ہلاک کرو۔ تورات کے مطابق بنی اسرائیل کی اس کڑکڑانے پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے من و سلوہ کی نعمت اتاری تاکہ وہ اپنی بھوک مٹائیں۔ بنی اسرائیل ملک کنعان کی سرحد تک پہنچنے تک 40 برس تک یہ خوراک استعمال کرتے رہے۔ اس کی تفصیل ایک دوسرے باب میں موجود ہے۔ توریت بتاتی ہے کہ بنی اسرائیل نے خدا کے حکم پر سین سے منزل بہ منزل کوچ کیا اور ریفدم میں ڈیرا ڈالا جہاں پینے کے لیے پانی نہ تھا۔ انہوں نے موسیٰ سے جھگڑا کیا اور کہا کہ ہمیں پانی دے، تو ہمیں مصریوں سے یہاں کیوں لایا ہے؟ ہم کو اور ہمارے لڑکوں اور ہمارے مال مویشی کو پیاس سے ہلاک کرے۔ تب موسیٰ نے خداوند سے فریاد کی کہ کہاں کہ میں ان لوگوں کا کیا کروں، یہ تھوڑی دیر میں ہی مجھے سنسار کر دیں گے۔ یہی وہ وقت تھا جب باری تعالیٰ نے ایک پتھر سے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری کر دیے۔ اس سے پہلے جب مصر میں فرعون کے ساتھ حضرت موسیٰ کا معاملہ جاری تھا تو اس وقت بھی بنی اسرائیل کی اکثریت نے آپ کا ساتھ نہیں دیا، تھوڑی سی تعداد میں لوگ آپ کے ساتھ تھے، ان میں بھی زیادہ تعداد نوجوانوں کی تھی۔ بزرگ ان نوجوانوں کو روک رہے تھے کہ موسیٰ کے پاس نہ جاؤ ورنہ تم فرعون کے عذاب کا شکار ہو جاؤ گے اور ہمیں بھی مروا دو گے۔ ایک موقع پر جب کچھ بنی اسرائیلی اور فرعون کے پاس آ رہے تھے تو انہیں رستے میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون مل گئے، اور یہ تورات میں موجود ہے کہ بنی اسرائیلیوں نے ان سے کہا تمہیں خداوندی دیکھے اور تمہارا انصاف کرے، تم نے ہمیں فرعون اور اس کے کارندوں کی نظروں میں اس قدر قابل نفرت کر دیا ہے گویا کہ ان کے ہاتھ میں ہمارے قتل کے لیے تلوار دے دی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انہیں وطن دیا تھا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ہی فراموش کر دیا، انہوں نے خدا کی ہدایت کی پرواہ تک نہ کی، وہ خرابیوں اور برائیوں میں مبتلا نہیں ہو گئے، انہوں نے خود کو مضبوط کیا اور مستحکم نہیں کیا، اس کے بروقت وہ مسلسل قبیلوں اور گروہوں میں بٹے رہے اور ہر قبیلے نے ایک مفتوح علاقہ لے لیا اور علیحدہ ہو گئے، ہر ایک کے حصے میں انتہائی قلیل علاقہ آیا کیونکہ مفتوح سرزمین پہلے ہی کوئی بہت زیادہ نہیں تھی۔ مناسب ہوگا یہاں کہ ان کے 12 قبائل کا بھی ذکر کر دیں، ان میں بنو یہود، بنو شمون، بنی بانی، بنی یمن، بنی افراہیم، بنی روبن، بنی جد، بنی منسی، بنی اشکار، بنی زیلون، بنی نفتالی اور بنی عاشر شامل ہیں۔ ان قبیلوں کی باہمی چپکلش کی وجہ سے
ہی بنی اسرائیل کا استحکام نصیب نہ ہوا، بجائے اس کے کہ وہ مشرکین کو اپنے علاقے سے نکالتے، وہ خود ان کا حصہ بن گئے اور انہی کی عادات و اطوار اپنا لیے، لہذا دشمنوں نے انہیں اس سرزمین کے ایک بڑے حصے سے نکال دیا، حتیٰ کہ ان سے تابوت سکینہ تک چھین لیا، جو بعد میں جناب طالوت کی بادشاہت میں انہیں واپس ملا، مگر اللہ تعالیٰ طالوت کو نہ بھیجتا تو شاید ان کو دوبارہ وطن نصیب نہ ہوتا۔ فرعونوں پر 10 عذاب، فرعونیوں پر 10 عذاب۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے بار کے اصرار کے باوجود فرعونوں بنی اسرائیل کو قطبہ یعنی مصر سے نکال لے جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ باری تعالیٰ نے یہاں بھی اسرائیلیوں پر نوازشات کی اور فرعون کو اس کی راہ پر لانے کے لیے طرح طرح کے عذاب نازل کیے، جن کا قرآن میں بھی ذکر ہے۔ مفسرین نے ان کی تعداد 7 بتائی ہے، تاہم تورات میں 10 قسم کے عذابوں کا ذکر ہے، جن میں پانی کا خون بن جانا، مینڈک، مچھر، مکھیاں، پھوڑے، اولے، ٹڈیاں، تاریخی اور پلوٹوں کا قتل شامل ہے۔ تورات کی کتاب خروج میں یہ باب نمبر 7 سے 12 تک تفصیل سے شامل ہیں، تاہم یہاں انہیں مختصر دیا جا رہا ہے۔ یہ ساری آیات آسات موسیٰ کے سانپ بن جانے کے معجزے کے بعد کی ہیں، جب حکم ربی وقوع پذیر ہوا۔ پانی کے خون بننے کا عذاب۔ تورات کہتی ہے کہ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ فرعون کا دل سخت ہو گیا ہے اور لوگوں کو جانے دینے سے انکار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو ہدایت کی کہ صبح فرعون دریا کی طرف جائے گا تو اس سے ملاقات کے لیے دریا کے کنارے کھڑا ہونا، اور نہ مانے تو اپنا عصا دریا کے پانی پر مارنا تو وہ خون ہو جائے گا اور ساری مچھلیاں مر جائیں گی، جبکہ پانی بھی بدبودار ہو جائے گا، اور مصر کے لوگ دریا کے پانی سے نفرت کریں گے۔ خداوند نے موسیٰ سے فرمایا، ہارون سے کہہ اپنا عصا لے کر مصریوں کے پانیوں اور دریاؤں اور چشمے اور تالابوں اور حوضوں پر ہاتھ لمبا کرے اور وہ خون بن جائیں گے، اور سارے ملک مصر میں لکڑی اور پتھر کے برتنوں میں بھی خون ہوگا۔ تب حضرت موسیٰ اور ہارون نے جیسا خداوند نے فرمایا تھا کیا۔ اس نے عصا اٹھایا اور فرعون اور اس کے درباریوں کے روبرو دریا کے پانی پر مارا تو دریا کا سارا پانی خون ہو گیا، اور دریا کی مچھلیاں مر گئیں، اور دریا بدبودار ہو گیا، اور مصری لوگ دریا کا پانی نہ پی سکے۔ تب مصر کے جادوگروں نے ایسا کیا کہ فرعون کا دل سخت ہوا اور اس نے ایک نہ سنی۔ مصریوں نے پانی پینے کے لیے دریا کے ارد گرد گھڑے کھودے، اور جب اس سے خداوند نے دریا کو مارا 7 دن گزر گئے۔ مینڈکوں کا عذاب۔ یہ دوسری آفت تھی جو مصریوں پر نازل کی گئی تاکہ فرعون یہود کو وہاں سے جانے نہ دیں۔ اللہ کے حکم پر موسیٰ نے فرعون سے کہا، اگر تو ان کو جانے نہ دے گا تو میں تیرا ملک کی ساری اطراف پر مینڈکوں کو بھیج دوں گا۔ دریا بے شمار مینڈک پیدا کرے گا جو اوپر چڑھیں گے، اور تیرے گھر اور تیری آرام گاہ اور تیرے پلنگ اور تیرے درباریوں، تیری رعایا کے گھروں اور تیرے تندوروں اور تیرے آٹا گوندنے کے برتنوں میں پھیل جائیں گے، اور تجھ پر اور تیری رعایا اور تیرے سب درباریوں پر مینڈک چڑھیں گے۔ پھر ایسا ہی ہوا، ہر طرف مینڈک ہی نظر آ رہے تھے۔ اس پر فرعون نے حضرت موسیٰ سے درخواست کی کہ وہ خداوند کے پاس شفاعت کریں کہ مینڈکوں کو مجھ سے اور میرے لوگوں سے دفع کیا جائے تو میں لوگوں کو جانے دوں گا۔ لہٰذا موسیٰ کی دعا سے تمام مینڈک مر گئے اور ان کے ڈھیر لگ گئے۔ یہ عذاب ٹلنے پر فرعون وعدے سے پھر گیا۔ یہاں یہ بتا دیں کہ فرعون کے جادوگروں نے بھی مینڈک پیدا کیے تھے، مگر وہ انہیں واپس کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ مچھروں کا عذاب۔ تیسرا عذاب مچھروں کا تھا۔ اللہ کے حکم پر حضرت ہارون نے عصا کے ساتھ اپنا ہاتھ بڑھا کر گرد پر مارا تو وہ انسانوں اور حیوانوں پر مچھر بن گئے۔ فرعونوں کے حکم پر جادوگروں نے مچھروں کو نکالنے کے لیے بہت زور مارا، مگر وہ ایسا نہ کر سکے۔ جادوگروں نے بے بس ہو کر فرعون سے کہا کہ یہ خدا کی قدرت ہے، لیکن فرعون کا دل سخت ہی رہا اور اس نے بات کو توجہ قابل نہ سمجھا۔ مکھیوں کا عذاب۔ یہ چوتھا عذاب تھا جو فرعون اور اس کی رعایا پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا۔ حکم ربی کے تحت موسیٰ صبح فرعون کے پاس گیا اور ان سے کہا، اے میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ اللہ کی بندگی کریں۔ اگر تو نہیں جانے دے گا تو تجھ پر اور تیرے درباریوں پر اور تیری رعایا پر اور تیرے گھروں پر مکھیوں کے غول بھیجے جائیں گے، یہاں تک کہ مصریوں کے گھر اور زمین جس پر ہیں وہ ان سے بھر جائیں گے۔ اس روز میں ملک جوشن کو جس میں میرے لوگ رہتے ہیں ان سے الگ کر دوں گا، وہاں مکھی نہ ہوگی، تاکہ تو جانے کہ دنیا میں موسیٰ کا خدا ہی خداوند ہے۔ چنانچہ اگلے ہی روز ایسا ہوا اور زمین مکھیوں کے سبب خراب ہونے لگ گئی۔ فرعون نے پھر حضرت موسیٰ اور ہارون سے درخواست کی کہ اپنے خدا سے شفاعت کریں، اور ان کی دعا پر مکھیوں کا عذاب ٹلا، مگر فرعون نے پھر وعدہ خلافی کی۔ مری کا عذاب۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان پر مری کا عذاب بھیجا۔ اللہ کے حکم پر حضرت موسیٰ فرعون کے پاس گئے اور رب کو یہ حکم پہنچایا کہ
کہ تو لوگوں کو جانے نہ دے گا اور روکے گا تو خداوند کا ہاتھ تیرے مویشیوں اور جو میدان ہے اور گھوڑے اور گدھوں اور اونٹوں اور بیلوں اور بھیڑیوں پر ہوگا، اور بڑی سخت مری پڑے گی۔ خداوند اسرائیل کے مویشیوں اور مصریوں کے مویشیوں میں فرق کرے گا، جو بنی اسرائیل کے ان میں سے کوئی نہیں مرے گا۔ اور اگلے ہی دن مصریوں کے تمام مویشی مر گئے۔ فرعون نے پھر بھی دل سخت رکھا اور لوگوں کو جانے نہ دیا۔ پھوڑوں کا عذاب۔ تورات بتاتی ہے کہ تب خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے فرمایا کہ دونوں اپنے مٹھی بھر کے تندور کی راکھ لو، اور موسیٰ اسے فرعون کے روبرو آسمان کی طرف اڑائے تو وہ سارے ملک مصر میں غبار ہو جائے گی، اور سارے ملک مصر میں انسانوں اور حیوانوں پر پھوڑے اور پھپولے بن جائیں گے۔ ان دونوں نے تنور کی راکھ لی اور فرعون کے سامنے کھڑے ہو کر موسیٰ نے اسے آسمان کی طرف اڑایا تو وہ انسانوں اور حیوانوں پر پھوڑے اور پھپولے بن گئے۔ جادوگر پھوڑوں کے سبب موسیٰ کے سامنے کھڑے نہ رہ سکے، کیونکہ جادوگروں اور سب مصریوں پر پھوڑے تھے، اور خداوند نے فرعون کا دل سخت کیا، اس نے ان کی نہ سنی، جیسا کہ خداوند نے موسیٰ سے فرمایا۔ اولوں کا عذاب۔ تورات میں رقم ہے، پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ کل صبح اٹھ اور فرعون کے سامنے کھڑا ہو، اس سے کہہ کہ خداوند عبرانیوں کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ میری بندگی کریں، کیونکہ اب کی دفعہ میں اپنی ساری آفتیں تجھ پر اور تیرے درباریوں اور تیری رعایا پر نازل کروں گا، تاکہ تو جانے کہ تمام دنیا میں میری مانند کوئی نہیں ہے۔ اگر میں اپنے ہاتھ بڑھاتا اور تجھے اور تیری رعایا کو وبا سے مارتا تو روئے زمین پر ہلاک ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے تجھے زندہ رہنے دیا تاکہ تجھے اپنی قدرت دکھاؤں اور میرا نام تمام روئے زمین پر مشہور ہو۔ دیکھا کل کے دن اس وقت میں بڑے اولے برساؤں گا، جن کی مانند مصر میں اس کی بنیاد کے دن سے اب تک نہیں پڑے ہوں گے۔ کوئی انسان یا حیوان جو میدان میں پایا جائے گا اس کے گھر کے اندر نہ ہوگا، اس پر اولے پڑیں گے اور مر جائے گا۔ خداوند کے حکم پر موسیٰ نے اپنا عصا میدان کی طرف اٹھایا تو اولے پڑے، جن کے ساتھ لگاتار شعلہ زن آگ ملی ہوئی تھی۔ سب انسان اور حیوان جو میدان میں تھے مارے گئے، درخت ٹوٹ گئے، سبزی تباہ ہو گئی، مگر جہاں جہاں بنی اسرائیلی تھے وہاں اولے نہ پڑے۔ تب فرعون نے موسیٰ اور ہارون کو بلا کر ان سے کہا کہ میں نے اس دفعہ گناہ کیا ہے، خداوند عادل ہے اور میں اور میری قوم شریر ہیں، خداوند سے شفاعت کرو تو میں تمہیں جانے دوں گا۔ اولے بند ہونے کے بعد فرعون نے بنی اسرائیلیوں کو جانے نہ دیا۔ ٹڈیوں کا عذاب۔ اب حضرت موسیٰ اور ہارون نے فرعون کو باری تعالیٰ کا پیغام دیا کہ کل روز تیرے ملک پر ٹڈیاں لاؤں گا، وہ زمین کی سطح کو ڈھانپ لیں گی، کوئی اسے دیکھ نہ سکے گا، اولوں سے جو کچھ بچا ہے وہ اسے کھا جائیں گی۔ اور اب درباریوں نے فرعون کو مشورہ دیا کہ ان لوگوں کو جانے دے، کیا تم ابھی تک نہیں جانتا کہ مصر اجڑ گیا ہے؟ تب موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس بلائے گئے اور ان سے کہا چلے جاؤ، مگر وہ کون ہیں جو جائیں گے؟ موسیٰ نے کہا ہم اپنے جوانوں، اپنے بوڑھے، اپنے بیٹے، اپنی بیٹیوں، اپنے گلوں اور جانوروں سمیت جائیں گے۔ مگر فرعون نے صرف مردوں کو اجازت دی اور بال بچوں کے لیے انکار کر دیا۔ فرعون ان کو اپنے کے سامنے سے نکلوا دیا۔ تب موسیٰ نے اپنا عصا مصر کی زمین کی طرف بڑھایا اور خداوند نے وہ سارا دن اور ساری رات زمین پر مشرقی لو چلائی۔ صبح کے وقت یہ لوٹیاں لے آئی اور زمین کی تمام سطح انہوں نے ڈھانپ لی، یہاں تک کہ زمین پر اندھیرا چھا گیا۔ انہوں نے سب سبزی پھل کھا لیے۔ پھر فرعون نے موسیٰ اور ہارون کو بلوایا اور کہا بے شک میں نے خداوند تمہارے خدا کا اور تمہارا گناہ گار ہے، اب اس دفعہ بھی میرا گناہ معاف کرو، خداوند اپنے خدا کے پاس سے شفاعت کرو۔ انہوں نے خداوند سے شفاعت کی تو اس نے بھی ایک تیز مغربی ہوا بھیجی جو ٹڈیوں کو اڑا کر لے گئی اور بحر کلزوم میں ڈال دیا، مگر فرعون نے بنی اسرائیل کو پھر بھی نہ جانے دیا۔ تاریخی کا عذاب۔ فرعون مسلسل انکاری کرتا رہا، لہٰذا باری تعالیٰ نے اس پر ایک عذاب مسلط کر دیا۔ تورات کہتی ہے پھر خداوند نے موسیٰ سے فرمایا اپنا ہاتھ آسمان کی طرف لمبا کر، ملک مصر پر تاریکی ہو جائے گی، ایسی تاریکی جو چھوئی جا سکے۔ تب موسیٰ نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف لمبا کیا تو سارے ملک مصر پر 3 دن تک نہایت سیاہ اندھیرا ہوا کہ کوئی اپنے بھائی کو نہ دیکھ سکا، 3 دن تک اپنی جگہ سے نہ اٹھ سکا، مگر بنی اسرائیل کے سارے مسکینوں میں روشنی تھی۔ تب فرعون نے موسیٰ اور ہارون کو بلایا اور کہا چلے جاؤ اور اپنے خداوند کی بندگی کرو، مگر اپنے گلوں اور اپنی گائے بیلوں کو چھوڑ جاؤ۔ موسیٰ نے مال مویشی کے بغیر جانے سے انکار کیا اور خداوند نے فرعون کا دل سخت کیا اور اسے انہیں نہ جانے دیا۔ فرعون نے کہا میرے سامنے سے چلے جاؤ اور خبردار پھر آ کر میرا منہ نہ دیکھنا، جس دن تو نے میرے منہ پر نظر کرے گا قتل کر دیا جائے گا۔ موسیٰ نے کہا تو نے اچھا کیا ہے، پھر میں تیرا منہ کبھی نہ دیکھوں گا۔ تب خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا میں اب آخری عذاب لاؤں گا،
پھر فرعون تمہیں خود دھکے دے کر نکال دے گا۔ خداوند نے انہیں کچھ اور ہدایت بھی دی۔ آخری عذاب پلوٹوں یعنی سب سے بڑے بیٹوں کا قتل تھا۔ جب آدھی رات ہوئی تو خداوند نے ملک کے مصر کے سب پلوٹوں کو فرعون کے پلوٹوں سے لے کر جو تخت پر بیٹھے تھا اس کے قیدی کے پلوٹے تک جو قید خانے میں تھا جو پایوں کے سب پلوٹوں کو ہلاک کیا۔ تب فرعون رات ہی کو اٹھا اور اس نے تمام درباریوں اور سارے مصری بھی اٹھے، اور مصر میں بڑا بھاری نوحہ تھا کیونکہ کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا جس میں کوئی مردہ نہ ہو۔ تب اس نے موسیٰ اور ہارون کو رات کے وقت ہی بلایا اور کہا، اٹھو اور تم دونوں اور بنی اسرائیل میرے لوگوں کے درمیان سے نکل جاؤ، جیسا تم نے کہا ہے جا کر اپنے خدا کی بندگی کرو، اپنے گلے اور گائے بیل بھی لے جاؤ اور مجھے دعا بھی دو۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی روانگی ہوئی۔ فرعون کا مصری افواج کے ساتھ ان کا تعاقب بنی اسرائیلیوں کا اللہ تعالیٰ کی مدد سے بحفاظت بحر قلزم سے گزر جانا، جبکہ فرعون اور مصری افواج کا غرق ہو جانا اس کے بعد کی داستان ہے، اور یہ بھی ایک ہی طرح سے بنی اسرائیل پر احسان تھا، ورنہ فرعون انہیں مسلسل پریشان کرتا رہتا۔ فرعون موسیٰ کون تھا؟ فرعون موسیٰ کے معاملے پر تاریخ دانوں میں اختلاف موجود ہے۔ یہ معاملہ اگرچہ ہمارے موضوع کے ساتھ براہ راست متعلق نہیں، مگر جو تحریک کیا جا رہا ہے اسے حضرت موسیٰ اور فرعون کا معاملہ بھی موجود تھا، لہٰذا موضوع کے اعتبار سے اس میں دلچسپی کا پہلو ضرور موجود ہے۔ اسی لیے ان صفحات میں فرعون اور موسیٰ کے بارے میں جائزہ لیا جا رہا ہے۔ فرعون موسیٰ سے مراد وہ فرعون ہے جس کے ساتھ حضرت موسیٰ کا ٹکراؤ رہا۔ مصر میں ہزاروں برس تک فرعونوں کی حکومت رہی۔ فرعون بالکل اسی بادشاہت کا سلسلہ تھا جس میں نمرود وغیرہ تخت پر بیٹھے رہے، جبکہ کیسر روم پہ پھیلے ہوئے تھے۔ فرعون مصر کا بادشاہ تھا اور یہ حکمرانی نسل در نسل چلتی رہتی تھی، لیکن یہ کسی ایک خاندان تک محدود نہیں رہی، بلکہ معلوم تاریخ کے مطابق تقریباً 30 خاندان کے حکمران فرعون کہلائے۔ دراصل جو بھی مصر کو فتح کر لیتا وہ شخص خوردہ فرعون کی جگہ یہ لقب خود اختیار کر لیتا اور ملک پر حکمرانی شروع کر دیتا۔ یہاں ہمارا مقصد فرعونوں کی تاریخ کا بیان نہیں ہے، بلکہ ہم اس مخصوص فرعون کے بارے میں جائزہ لے رہے ہیں جو حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کا پیچھا کرتے ہوئے سمندر میں غرق ہو گیا تھا، اور جس کو باری تعالیٰ نے نشان عبرت بنانے کا اعلان کیا تھا۔ اس فرمان ہی کے تحت طویل عرصے تک سمندر میں رہنے کے بعد بھی اس کی لاش درست حالت میں رہی، اور آج بھی ممی کی شکل میں قاہرہ کے عجائب گھر میں عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے۔ بہت سے مورخوں نے اس فرعون کو فرعون موسیٰ سمجھ لیا جس کے دور میں حضرت موسیٰ کو دریا سے نکالا گیا تھا اور آپ کی شاہی محل میں پرورش کر دی گئی تھی، کیونکہ بھیڑو فرعون کی آخری نوجوان بیوی حضرت موسیٰ کی معصومیت پر مر مٹی تھی، لہذا اس نے آپ کی پرورش کی اور پروان چڑھایا، لیکن بعد میں اسی فرعون کا ساتھ نہیں دیا بلکہ اس کے بیٹے کے ساتھ حضرت موسیٰ کا تنازع ہوا جو باپ کے مرنے کے بعد تخت پر بیٹھا اور اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کر دیا تھا۔ فرعون موسیٰ کے بارے میں مورخوں کی مختلف آراء موجود ہیں۔ کچھ کے نزدیک یہ دونوں فرعون رامسیس اول اور دوم تھے۔ بعض مغربی مورخ تھیمسس اول اور دوم کو اس دور کے فرعون بتاتے ہیں۔ تیسا مکتب فکر کے مطابق ایمن، ہوتب، دوم اور سوم کے دور میں یہ سارا معاملہ پیش آئے۔ فرعون موسیٰ کے تعین کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ بنی اسرائیل کس دور میں مصر میں آئے اور انہوں نے کتنا عرصہ اس ملک میں قیام کیا۔ تاریخ و تورات کو پیش نظر رکھا جائے تو بنی اسرائیل تقریباً 450 سال مصر میں رہے۔ بعض مورخین نے یہ مدت 600 سال لکھی، لیکن پوری تاریخ کا جائزہ لینے سے تورات میں دی گئی مدت ہی درست معلوم ہوتی ہے۔ حضرت یوسف کو مصر میں عروج حاصل ہوا تو اس وقت ہیکوس فرعونوں کا دور تھا۔ ہیکوس فرعونوں کے 30 خاندانوں میں سے ایک تھا جس نے حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 1800 برس قبل یا حضرت موسیٰ کے دور سے تقریباً 500 برس قبل مصر کو فتح کیا تھا۔ فرعون موسیٰ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ 14ویں صدی قبل مسیح میں سمندر میں غرق ہوا، لہٰذا ہم اسی مدت کو دیکھتے ہوئے فرعون موسیٰ کا تعین کرنا ہے۔ ہم رامسیس کا ذکر کرتے ہیں تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ نام اصل میں ایمن ہوتب کا ہی تھا۔ قدیم مصر میں ایک سے زیادہ نام رکھنے اور نام تبدیل کر لینے کا رواج عام تھا۔ رامسیس دوم اور ایمن ہوتب دوم اصل میں ایک ہی شخصیت کے دو روپ تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت مصر پر اسی فرعون کی حکمرانی تھی۔ اس کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا رامسیس یا ایمن ہوتب سوم فرعون بنا۔ اس فرعون کا ایک نام مفتہ بھی تھا، اور تاریخ کا جائزہ لینے سے ہمیں علم ہوتا ہے کہ یہ دونوں فرعون 1420 سے 1375 سے لے کر 1420 قبل مسیح تک برسر اقتدار رہے۔ تھومتس اول اور تھوم کا درسِ اقتدار
1447 سے 1541 تھا۔ تھومس اول اور دوم کا دور چونکہ ایمن ہوتب سے پہلے کا ہے، لہٰذا اس کے بارے میں جائزہ لے لیتے ہیں یہ فرعون موسیٰ ہو سکتا ہے یا نہیں۔ ان کے اقتدار کی مدت کو دیکھتے ہوئے انہیں فرعون موسیٰ تسلیم کر لیا جائے تو پھر ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ بنی اسرائیل نے 450 سال کے بجائے 350 سال مصر میں غلامی کا زمانہ گزارا۔ یہ اس لیے بھی قابل یقین نہیں کہ تھومس اول 1501 قبل مسیح میں اس دنیا سے گیا تو اس کی جگہ تھومس دوم نے لے لی، مگر تنہا حکمران نہیں تھا۔ نصف صدی پر محیط اس کے اقتدار میں 20 برس تک اس کی ملکہ حیثیت بھی شریک رہی۔ یہ ایسی زبردست ملکہ تھی کہ اس نے شوہر کو بے اختیار بنا کر رکھ دیا تھا اور قریباً نظر بندی میں رہا۔ ملکہ چل بسی تو تھومس دوم نے مکمل اقتدار سنبھال لیا اور اپنی ملکہ سے اس کی نفرت کا یہ عالم تھا کہ مرنے کے بعد اس نے ملکہ سے منسوب تمام نشانیاں اور یادگاریں ختم کر دیں۔ حضرت موسیٰ کے بچپن سے لے کے مصر سے بنی اسرائیل کے خروج تک کے زمانے کو دیکھیں تو اس میں اس کے اقتدار کا کہیں ذکر نہیں ملتا، لہٰذا دونوں حوالوں سے تھومس کو فرعون موسیٰ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اب ایمن ہوتب یا مفتہ رہ جاتے ہیں، اس کا اقتدار تھیوتھومس سے کچھ عرصے بعد آتا ہے۔ ہم بنی اسرائیل کے خروج تک کی مدت کو دیکھتے ہیں تو یہی فرعون موسیٰ قرار پاتا ہے۔ یامان اور کاروان میں بھی اس دور میں تھے۔ اس کی حکمرانی شروع ہونے تک مصر میں بنی اسرائیل کی تعداد 6 لاکھ تک پہنچ چکی تھی، جبکہ مقامی آبادی اس سے کم تھی۔ اس کو خطرہ تھا کہ بنی اسرائیلی متحد ہو گئے تو اقتدار ان کے قبضے میں چلا جائے گا۔ اس کے باپ کی طرف سے یہود میں پیدا ہونے والے لڑکوں کو مار دینے کا حکم بھی تھا، اسی وجہ سے دیا جاتا۔ بنی اسرائیل کو قابو کرنے کے لیے ان کے مردوں کو 2 نئے شہروں کی تعمیر کی بیگار پر لگا دیا گیا تاکہ وہ کسی قسم کا فساد کے لیے اکٹھے نہ ہو سکیں۔ فرعون موسیٰ کے بحر کلثوم میں غرق ہونے کے بعد اس کا بیٹا حکمران بنا، جس کے بارے میں بڑی دلچسپ معلومات ہیں۔ اس وقت مصر میں پرہوتیوں وغیرہ کا بڑا زور تھا، وہ کار شاہی میں بھی کافی داخل تھے، مگر اس فرعون نے ان کا زور توڑنے کی کوشش کی۔ اس بنا پر اس نے نیا شہر بسا کر اپنے دارالحکومت بھی تبدیل کر لیا۔ یہ خود کو خدا نہیں کہتا تھا اور ذات واحد کا قائل تھا۔ اس حوالے سے ایک روایت میں کہ یہ فرعون ایمن ہوتب کے نام سے ہی تخت نشین ہوا، تاہم اس نے اخناتین کا نام بھی اپنایا اور اپنے نئے دارالحکومت کا نام بھی اخناتون رکھا۔ سعودی عرب کے ایک محقق جناب حمدی بن حمزہ کے اس سلسلے میں تحقیق بڑی دلچسپ ہے۔ انہوں نے حنتین، ذوالقرنین یا ہاجوج ماجوج کے حوالے سے تحقیقاتی کتابیں بھی لکھی۔ ان کی تحقیقات کے مطابق حنتین کا باپ ایمن یعقوب سوئم ہی فرعون موسیٰ تھا، جو خود کو خدا کہتا تھا، اور اس نے بنی اسرائیل کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ تمام بیگار انہیں سے لی جاتی، جس کا انہیں معاوضہ تک نہیں دیا جاتا، حتیٰ کہ پیٹ بھر کر کھانے کو روٹی تک نہ ملتی۔ یہی فرعون اپنی سپہ سمیت حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کا تعاقب کرتے ہوئے بحر کلثوم میں غرق ہوا۔ اس کا بیٹا اخناتین اس کی موت کے بعد فرعون بنا اور 18 برس تک حکمرانی کرتا رہا۔ اس کی پیدائش دریائے نیل کے کنارے میل الشرق میں ہوئی۔ اس کی ماں ملکہ طائی تھی اور اس نے حضرت موسیٰ کو گود دیا تھا۔ بعض دوسری روایت کے مطابق آپ کو فرعون کی بہن نے پالا تھا۔ ان دونوں میں سے کوئی بھی صورت ہو، اس کا ہمارے موضوع سے کوئی تعلق نہیں۔ جناب حمدی کی تحقیق کے مطابق یہی ملکہ طائی دراصل آسیہ ہیں، جن کا خود باری تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ فرعون کی ملکہ ہونے کے باوجود وہ توحید پرست تھیں اور اپنے شوہر کو خدا نہیں مانتی تھی۔ اخناتین نے اپنے باپ کے دربار میں حضرت موسیٰ کی وکالت بھی کی اور کہا کہ وہ خدائی کا دعویٰ چھوڑ کر موسیٰ کی باتوں پر کان دھرے۔ یہ شہزادہ 23 برس کی عمر میں ولی عہد اور 32 برس کی عمر میں فرعون بنا۔ اس وقت بادشاہ کا محل قدیم شہر تھبیس تھا، جو آج بھی بدلے ہوئے نام کے ساتھ موجود ہے۔ اب یہ القصر کہلاتا ہے۔ یہ شہر اس وقت فرعونوں کا پایہ تخت تھا۔ اخناتین پیدا ہوا تو باپ نے اس کا نام اپنا ہی نام یعنی ایمن ہوتب چہارم رکھا، مگر بعد میں اس کو اخناتین کا نام دے دیا گیا۔ ناموں میں یہ تبدیلی اس دور میں عام سی بات تھی، اگرچہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تاہم جناب حمدی کی تحقیق ہے کہ ملکہ آسیہ یہی تھی۔ ملکہ آسیہ اتنی بڑی خدا پرست تھی کہ قرآن پاک ان کی توحید پرستی کو مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے بارے میں مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ باری تعالیٰ نے اس مبارک موقع پر بھی انہیں بھی جناب آمنہ کے پاس بھیجا تھا، یقین انہیں جنت سے بھیجا گیا ہوگا۔ ملکہ آسیہ کے والد اور والدہ بھی فرعون کے دربار میں بہت اثر و رسوخ رکھتے تھے۔ یہ دونوں میاں بیوی
یویا اور تویا کے نام سے معروف تھے۔ ملکہ کے والد احیتین کے نانا نے حضرت موسیٰ کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی قوم کو لے کر یہاں سے نکل جائیں، کیونکہ فرعون کے امراء ان کے خلاف سازشوں کے جال بن رہے ہیں اور انہیں نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں۔ تحقیق میں مزید بتایا گیا کہ اخناتین مشرک نہیں بلکہ توحید پرست تھے۔ اس کی ذات کی واحد پر ایمان لانے کی تصدیق تو دیگر ذرائع سے بھی ہوتی ہے، تاہم وہاں سے ذات کو مختلف شکلوں اور اندازوں میں پیش کیا گیا ہے۔ تحقیقات میں اس بادشاہ کو ذوالقرنین قرار دیا گیا ہے، جس کا ذکر قرآن میں ذکر ہے کہ وہ سورج ڈوبنے اور طلوع ہونے کی جگہ گئے اور یاجوج اور ماجوج کے فتنے کو روکنے کے لیے دیوار تعمیر کی کرائی۔ اخناتین بادشاہ بنا تو نفرتینی اس کی ملکہ تھی۔ ملکہ بھی وہاں کے معبودوں اور دیوتاؤں سے نفرت کرتی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ ملکہ آسیہ نے بیٹے کی شادی کسی مشرک خاندان میں نہیں کی تھی۔ ان سارے کرداروں کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ خدائی کا دعوے دار فرعون اپنے گھر میں کو حقیقی خدا ماننے والوں کا اجتماع ہو گیا تھا، جو فرعون کی بہت بڑی ناکامی تھی۔ اخناتین بادشاہ بنا تو وہاں کے پرہوتوں اور امیرتوں کو اس کا معاہد ہونا ایک آنکھ نہ بھایا، کیونکہ ان کا اقتدار اور روٹی روزی خطرے میں پڑ گئی۔ انہوں نے سازشوں کا جال بچھانے شروع کر دیے۔ وہ ہمہ وقت اخناتین کو نقصان پہنچانے کی کوششوں میں رہتے۔ اخناتین ان سے بہت تنگ آیا ہوا تھا، لہٰذا اس نے دارالحکومت تبریز کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کچھ فاصلے پر ایک اور شہر اخناتون تعمیر کرایا اور پایہ تخت وہاں منتقل کر لیا گیا۔ وہاں اس نے خدائے واحد کی بات کی تو بہت سے لوگوں کو یہ پسند نہ آئی۔ بہت سے درباری امراء بھی اس کے خلاف ہو گئے۔ اب پروہت اور امر مل کر سازش کر رہے تھے۔ اس صورتحال میں اخناتین بڑا پریشان تھا، کیونکہ اسے اب مصر میں اپنا کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا تھا، جبکہ بغاوتیں بھی سر اٹھانے لگی تھیں۔ اس سارے ماحول کو پیش نظر اخناتین نے ایک فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنی وفادار فوج بھرتی کرنے کے ساتھ ساتھ ایک بیڑا بھی تیار کرایا۔ ایک مقرر رات کی تاریکی میں اس نے اپنی سپاہ کو لیا اور دارالحکومت کے قریب ہی تل امرانہ کے علاقے سے نامنظور منزل کی جانب نکل کھڑا ہوا۔ دنیا حیران تھی کہ یہ فرعون اچانک کہاں غائب ہو گیا۔ صدیوں تک اس اسرار پر پردہ ہی پڑا رہا۔ آخر قرآن نے ذوالقرنین اخناتین کے سفر کا حال بیان کیا۔ تحقیق میں بتایا گیا کہ انہیں نبوت بھی عطا کی گئی تھی اور وہ مصر اور چین کے عوام کے لیے مبعوث کیے گئے تھے۔ ان کی نسلوں نے چین کے ہنان کاؤنٹی پر 800 برس تک حکومت بھی کی اور ان کی ملکہ نفرتینی کی تدفین اسی مقام پر ہوئی۔ بزرگوں نے کئی ایک لوگوں کو ذوالقرنین قرار دیا ہے، جس میں سکندریہ سائرس بھی شامل ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ دونوں مشرک جبکہ ذوالقرنین توحید پرست تھا۔ پھر ان دونوں ہستیوں نے کبھی چین کا سفر بھی نہیں کیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی تفسیر ترجمان القرآن میں ذوالقرنین کو بڑی تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ وہ اس کے حامی ہے کہ ذوالقرنین کو نبوت عطا کی گئی تھی۔ وہ لکھتے ہیں، جہاں تک قرآن کی تصریفات کا تعلق ہے، ایک اہم سوال اور باقی رہ گیا ہے کہ قرآن میں کلنا یا ذوالقرنین، ہم نے کہا اے ذوالقرنین، اس خطاب کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ذوالقرنین براہ راست وحی الہی سے مخاطب تھا؟ مفسرین نے اس پر تمام آزمائیاں کی ہیں، اور چونکہ امام رازی کی سکندریہ مقدونی کو ذوالقرنین بنانا چاہتے ہیں اور وہ بنتا نہیں ہے، اس لیے مجبور ہوئے کہ یہاں کلنا کے منطوق پر اس کے مفہوم کو ترجیح دیں۔ اس میں شک نہیں کہ کلنا کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بالواسطہ خطاب ہو، یعنی اس عہد کے کسی پیغمبر کے ذریعے ذوالقرنین کو مخاطب کیا گیا ہو، جیسا کہ قلنا ازروت بیازہ میں، یا خطاب کول نہ ہو، تکنیتی ہو جیسا قبل عارضی ابلا یا سمع کلمی میں ہے۔ لیکن اس طرح کا مطلب جب ہی قرار دیا جا سکتا ہے کہ اس کے لیے کوئی وجود موجود ہوں۔ یہاں کوئی وجہ موجود نہیں ہے۔ آیت کا صاف صاف مطلب یہی کہ ذوالقرنین کو اللہ نے براہ راست مخاطب کیا اور اس پر اللہ کی وحی نازل ہوئی تھی۔ باقی رہی یہ بات کہ یہ وحی نبوت کی تھی یا اس طرح کی وحی تھی جیسے حضرت موسیٰ کے والد کی نسبت بیان کی گئی۔ یہ تو صحابہ و سلفہ سے جو تفسیر منقول ہے وہ یہی ہے کہ ذوالقرنین نبی تھا، اور متأخرین میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد حافظ ابن الکثیر بھی اسی تفسیر کے تائید کنندہ ہیں۔ گائے کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی ایک قاتل مقتول اور گائے کا بیان ہے۔ یہودوں کو حیلہ سازی کی وجہ سے گائے کی تلاش میں ان کے لیے مشکل صورتحال پیدا کر دی گئی تھی۔ قصہ یہ کہ ایک بھتیجے نے اپنے مالدار چچا کو قتل کر دیا اور الزام دوسرے پر لگا دیا۔ اس کا مقصد چچا کی جائیداد کا حصول اور ان کی بیٹی کو اپنی زوجیت میں لینا تھا۔
دوسرا یہود پر الزام آیا تو معاملہ حضرت موسیٰ کے پاس پیش ہوا. ان لوگوں کا کہنا تھا قتل ہمارے میں کوئی ہاتھ نہیں. حضرت موسیٰ نے باری تعالیٰ سے دعا کی تو وحی آ گئی کہ ان سے ایک گائے ذبح کرنے کے لیے کہا جائے تو وہ پھر اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر مقتول کو لگایا جائے تو وہ قاتل کا پتہ بتا دے گا. یہ حکم آنے پر یہود نے اپنے نبی سے کہا آپ تو ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ نے جواب دیا مذاق تو جاہل کیا کرتے ہیں، میں تو تمہیں وہ حکم بتانے آیا ہوں جو باری تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے. لیکن وہ حیل و حجت میں پڑ گئے اور گائے کے بارے میں طرح طرح کے سوال کرنے لگے. انہوں نے سوال کیا کہ وہ گائے کس قسم کی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا وہ نہ زیادہ عمر کی ہو نہ کم عمر کی بلکہ جوان ہونی چاہیے. پھر بھی ان کی تسلی نہیں ہوئی. انہوں نے رنگ کے بارے میں سوال کیا، چنانچہ انہیں بتایا گیا کہ اس کا رنگ بالکل صاف زردی مائل ہو اور وہ ہر دیکھنے والے کی آنکھ کو بھاتی ہو. سوال کے اس کے بعد بھی موجود تھا اس طرح کی گائیں تو بہت ہیں، اس کا کوئی خصوصی وضع بتائیں. جس پر وہی نازل ہوئی کہ یہ سب کبھی حال میں نہیں جوتی گئی ہو، کھیتوں کو پانی نہ دیا ہو، ہر عیب سے پاک ہو، اس کا ایک ہی رنگ ہو اور اس پر کوئی دھبا نہ ہو. مقصد یہ کہ ان کے سوالات پر کہ گائے کے بارے میں شرائط میں اضافہ ہوتا گیا. اگر وہ پہلی ہی بار مان لیتے اور اس گائے کو ذبح کر دیتے تو ان کا مسئلہ حل ہو جاتا، مگر حیل و حجت کی بنا پر انہوں نے خود اپنا کام مشکل بنا لیا. انہوں نے حضرت موسیٰ کے ساتھ مذاق اڑانے والا رویہ اپنا لیا، لیکن اب اپنے اوپر سے الزام ختم کرانے کے لیے وہ مسئلے کا شکار ہو گئے تھے. مرکوزہ خوبیوں والی گائے تلاش کرنے لگے. دوسری طرف دیکھیں اللہ کریم کس طرح بے کسوں کی مدد کرتا ہے. یہ اللہ کی قدرت کو ان خوبیوں والی گائے پورے شہر میں صرف ایک لڑکے کے پاس تھی جو اپنے والدین کا انتہائی فرما بردار تھا. اس فرما برداری پر اللہ تعالیٰ نے لڑکے کو گائے عطا کی تھی. یہود اس لڑکے کے پاس گئے اور ایک کے بدلے میں 2 گائیں دینے کی پیشکش کی، مگر لڑکے نے انکار کر دیا. یہاں کے ایک گائے بڑھاتے رہے اور 10 تک پہنچ گئے، مگر لڑکا نے قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوا. اس لڑکے کا باپ انتقال کر چکا تھا. یہ بیوہ ماں کے ساتھ غربت اور تندرستی کی زندگی گزار رہا تھا. یہود نے ساری صورتحال حضرت موسیٰ کی گوشتگزار کی تو آپ نے فرمایا کہ جو وہ قیمت مانگتا ہے اسے دے دو. آخر گائے کے وزن کے برابر سونے پر معاملہ طے ہوا اور یوں مولا نے اس یتیم بچے اور اس کی بیوہ ماں کو مدد کی. قصے کو تازہ گائے خرید کر ذبح کی گئی اور اس کے جسم کا ایک ٹکڑا لے کر مقتول کے جسم کو لگایا گیا تو وہ جی اٹھا اور اس سے مقتول کے بارے میں سوال کیا گیا تو اس نے کہا میرے بھتیجے نے مجھ سے قتل کیا ہے تاکہ میرے مال پر قبضہ کرے اور میری بیٹی کو اپنے مقام میں لے. یہ جواب دینے کے بعد وہ پھر مر گیا. قاتل کا پتہ چل گیا تو اسے پکڑ دیا گیا اور چچا کے پیچھے ہی اگلے جہان روانہ کر دیا گیا. اسی طرح ان لوگوں کے درمیان جو فتنہ و فساد پیدا ہونے والا تھا وہ اس سے بچ گئے. حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی یہود کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت تھی. رب جلال نے مقتول کو زندہ فرمایا اور پھر قاتل کا سراغ دے دیا، ورنہ وہ جس قدر سر مار لیتے قاتل کا پتہ نہ چل پاتا. تقریباً ناممکن تھا کیونکہ اس نے نئے شہر کے داخلی دروازے کے باہر ڈال دی تھی اور خود مدعی بن کر آب و فکا کرنے لگا تھا. لیکن یہ ترکیب اس کے کام نہ آئی اور اللہ نے ان کے درمیان پیدا ہونے والے ایک فتنے کو رفع فرما دیا. اس کی بھی ایک وجہ تھی کہ آخر سوال کا جواب آنے پر انہوں نے انشاءاللہ کہہ دیا تھا. بزرگوں نے اقوال ہے کہ وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو گائے کے سلسلے میں ان کی لیے شرطیں بڑھ جاتی، ان کے لیے مزید مشکل صورتحال پیدا ہو جاتی اور پھر مطلوبہ گائے کی تلاش کا مسئلہ بن جاتی. مردے کی طرف سے اپنے قاتل کی نشاندہی کا ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہے. امام ابن کثیر اپنی تفسیر میں حضرت انس بن مالک کی ایک حدیث دی ہے جس میں آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے ایک لڑکی کا سر پتھر پر رکھ کر دوسرے پتھر سے کچل دیا اور اس کے کڑے اتار لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اس لڑکی سے پوچھو کہ اسے کس نے مارا ہے. لوگوں نے پوچھنا شروع کیا کہ تجھے فلاں نے مارا فلاں نے مارا. وہ اپنے سر کے اشارے سے انکار کرتی جاتی، یہاں تک کہ جب اس یہودی کا نام آیا تو اس لڑکی نے سر کے اشارے سے ہاں کر دی. چنانچہ اس یہودی کو گرفتار کر لیا گیا اور بار بار پوچھنے پر اس نے اقرار کر لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کا سر بھی اسی طرح 2 پتھروں کے درمیان میں کچل دیا جائے. حضرت موسیٰ کے دور کے مرکوزہ واقعے کے حوالے سے قرآن میں یہودیوں کے بارے میں واضح طور پر فرمایا گیا ہے کہ ان کے دل پتھر کے ہو گئے تھے. سورۃ بقرہ کی آیت 74 میں ہے کہ پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی سخت ہو گئے. بعض پتھروں سے تو نہریں بھی بہہ نکلتی ہیں اور بعض پھٹ جاتے ہیں، ان سے پانی نکل آتا ہے اور بعض اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. تم اللہ کو اپنے اعمال سے غافل نہ جانو. بنی اسرائیل یعنی یہود کو مخاطب کر کے باری تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ زبردست معجزے اور قدرت کی نشانیاں سمجھا کر بھی تمہارے دل میں بہت جلد پتھر بن جاتے ہیں.
حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جب مقتول زندہ ہو کر قاتل کا نام بتانے کے بعد مر گیا ہے تو قاتل یعنی اس کے بھتیجے نے کہا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، مگر اب کون اس کا یقین کرتا۔ کچھ وقت گزر جانے کے بعد بنی اسرائیل کے دل پھر پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے اور وہ نصیحتیں اور موعظات سے نرم ہی نہیں ہوئے۔ تو دوستو، یہ ہم نے پاکستان اور عالم اسلام کی توڑ پھروڑ گریٹر اسرائیل کے بارے میں جو بک ہے، اس کا دوسرا پارٹ جو ہے آج جو کیا ہے۔ پہلا پارٹ جو ہے وہ 24 گھنٹے ہی میں ہی بہت سارے لوگوں نے دیکھا اور اس کو بہت پسند کیا اور اس پر بہت اچھے کمنٹس دیے۔ تو آج ہم نے اس کا دوسرا پارٹ جو ہے اب کر رہے ہیں۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کریں اور اس کو دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ اس کے اندر جو ذکر عذابوں کا ذکر آیا ہے، جیسے ٹڈی کا اور مختلف چیزوں کا، آج کل بھی اس قسم کے عذاب آتے ہیں۔ تو اگر یہ لوگ اپنی تاریخ پڑھ لیں گے، یہ ہسٹری پڑھ لیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی اصلاح کریں۔ تو کوشش کریں یہ ویڈیو دوستوں سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ سے راضی ہو۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔